وہ نحسین قسط نمبر 1۔ خوب تاریک رات کی سیاہی میں وہ کالی چادر میں لپٹا بھاگتا وجود بار بار تاریکی میں مدغم ہو کر ابھر رہا تھا۔ ایسی ہولناک لمحہ لمحہ موت کے قریب تر کرتی قبر جیسی تاریکی اسے اپنے آغوش میں بھر لینے کو بےتاب نظر آتی تھی، اور وہ اس ماں کی گود جیسی موت کے آغوش میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر بےتابانہ سما جانے کو تیار تھی۔ پل پل رنگ بدلتی زندگی کے دھنک رنگوں میں سے کوئی بھی رنگ اسے اب تک راس نہ آیا تھا۔ اونچے نیچے ناہموار پتھریلے راستے پر ننگے پاؤں ہانپتی کانپتی وہ بنا سوچے سمجھے اونچائیوں کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ سلنگا پہاڑوں میں بسنے والوں کے دل ان پتھروں سے بھی کہیں سخت تھے، جس بستی کا ہر ذرہ اس کی عزت کا دشمن تھا۔ اس کی چٹانوں سے ٹکرا کر آج وہ خود ہی اپنے آپ کو چکنا چور کر دینا چاہتی تھی۔ لرزتی ٹانگوں کو ایک ذرا سی دیر کو روکتے اس سے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ لرزتی پلکوں سے درد کے کئی آنسو ایک ساتھ ٹوٹ کر گرے۔ یہ ٹھنڈی ریت اور پتھروں کا میدان، یہ دریا، یہ پہاڑی سلسلہ، اور اس کی نظر دور دکھائی دیتی چند روشنیوں اور آبادی پر پڑی، اور یہاں بستے یہ روایت پرست مغرور بے رحم انسانوں، مہمان پر جان نچھاور کرنے والوں۔ یہ جا رہی ہے درد اور کرب کے تحفے لے کر بچے کچے وجود کی خود اپنے ہاتھوں سے کشیاں کرنے، تمہاری ایسی مہمان جسے رکھنے کو تمہارے دلوں اور گھروں میں تو کیا، جوتی کے تلوے میں بھی جگہ نہ تھی۔ یا اللہ، میرے پاس تمہاری پناہ میں آنے کے سوا کوئی رستہ نہیں، مجھے معاف فرما دینا۔ وہ زخمی پیروں کے ساتھ بلاخر پہاڑ کی چوٹی تک آ پہنچی تھی، جہاں سے واپسی کا راستہ بہت آسان، بڑا سیدھا تھا۔ اس سے بنا ایک بھی پل کچھ اور سوچے اپنی آنکھیں بند کیں اور خود کو پھڑپڑاتی ہوا کے سپرد کر دینے کو بازو بلند کیے۔ اے ماکووا، مت کرو! ایک غصیلی کراہت آواز سے لمحہ بھر کو اس کے قدم لرزائے۔ پلٹ کر سخت تعجب سے اس اچانک آ جانے والے کو دیکھا، اور دیکھ لینا مزید بے یقینی کا باعث ثابت ہوا۔ اس نے نفرت سے نتنے پھیلاتے گردن دوبارہ سیدھی کر لی۔ آنے والا ابھی بھی کافی فاصلے پر تھا، اور جو فیصلہ وہ اس وقت کر چکی تھی، کوئی محض ایک اونچی آواز نکال کر اسے اس سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود اس وقت اترائی کی گویا نوک پر کھڑی تھی۔ سرد ہوا کے تھپیڑے جسم کے آر پار ہوئے جا رہے تھے۔ اس سے فیصلہ کن انداز میں آنکھیں بند کرتے خود کو آگے کی طرف جھکا دیا۔ عزت نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ پچھلی رات کی تیز طوفانی بارش کے بعد دھولی دھولی صبح معمول سے کچھ زیادہ روشن اور اجلی معلوم ہو رہی تھی۔ گھر کی چھت پر چار دیواری پہ کونے اٹکائے وہ پیچھے کے پتھریلے میدان اور کوہ سلیمان کے سلنگا پہاڑوں پر نظر جمائے دھیمے دھیمے مسکرا رہا تھا۔ 1.5-2 ہفتوں کے وقفے سے 2 روز کے لیے میسر آنے والے گھر کے یہ پرسکون شب و روز اسے یوں ہی طمانینت بخشا کرتے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کا یہ گھر، اس کا وطن مسلم باغ، اس کی تمناؤں کا مرکز، اس کی چھوٹی سی دنیا، اس کا سب کچھ تھا۔ پچھلی شام وہ کوئٹہ سے گھر واپس پہنچا تھا۔ 10 اپریل کی وہ ایک ٹھنڈی خوشگوار صبح تھی۔ سابہر کو بادلوں کا گھر آنا اور کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش برساتے آگے نکل جانا یہاں کا تقریباً روز کا معمول تھا۔ صبح وہ ذرا زیادہ جلدی بیدار ہو گیا تو سہانے دن کا استقبال کرنے کو بے اختیار من مچل گیا۔ کوئٹہ کی صبحیں اور شاموں میں جو بھاگ دوڑ و مصروفیت تھی، وہ کم از کم موسم سے ہرگز لطف اندوز نہ ہونے دیتی تھی۔ گدگداتے موسم اور ڈھیر ساری فراغت سے خط اٹھانے کا مزہ سوائے مسلم باغ کے کہیں میسر نہ آتا تھا۔ ہوا سے اڑتے اس کے ہلکے سخت اور قدرے بڑے گول گول لچو جیسے گہرے براؤن بال اس کی مردانہ وجاہت میں مزید اضافے کا باعث تھے۔ کبھی کبھی جنہیں ہاتھوں سے پیچھے لے جاتے ہوئے وہ اپنی روشن برنور آنکھیں دھلے دھلے پتھروں پر جمائے جیسے ایک ایک پتھر کو نہار رہا تھا۔ لبوں پر میٹھی سی ہنسی دبی تھی۔ بالوں کی ہمرنگ اس کی باریک براؤن مونچھوں کے ساتھ آج شیو بھی 2 روز کی بڑھی ہوئی سی نظر آ رہی تھی۔ بہت ہلکے آسمانی رنگ کے شلوار قمیص کے ساتھ اس سے کندھوں پر اپنی شال ڈال رکھی تھی۔ پہاڑوں پر سرمائی بادل چکراتے پھر رہے تھے۔ مسکراتی آنکھوں نے پہلے تو چوٹی سے نیچے میدان اور دور پتھروں کے بیچوں بیچ سے گزرتے دریائے سواب کو دیکھا، پھر دور کے مناظر سے نگاہوں نے گھر کی چار دیواری سے دائیں ہاتھ دکھائی دیتے آڑو، آلو بخارے اور انگور کے باغات تک کا سفر کیا،
اور لبوں کی نرم میٹھی مسکان سمیٹ کر ایک کرب انگیز ماتے کی شکن کی صورت نمادار ہوئی۔ موٹے پتھروں اور کارے کی دیوار کے اندر بنے یہ باغات دور تک ایک گٹار کی صورت چاہتے دکھائی دیتے۔ وسع کی نظریں تیسرے نمبر والے باغ پر حسرت سے آ کر رکیں تو رکی ہی رہ گئیں۔ اس طرف دیکھنا ہمیشہ ہی اسے عجیب سی کیفیت میں گھیرنے لگتا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے میرا لالا؟ رباب کی آواز بڑی ہی غیر متوقع پیچھے سے آئی تھی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ اسے رباب کے آنے کی واقع خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ ہاتھ میں بھاپ اڑاتی چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ واسطے کہ منڈے پر کپ آگے بڑھا دیا۔ پریشان ہو کسی بات سے؟ وہ باغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ واسطے نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ نہیں، پریشان کیوں؟ موسم انجوائے کر رہا ہوں۔ مجھے تو کسی گہری سوچ میں لگ رہے تھے، اور نظریں بھی۔ رباب نے آبرو سے نیچے باغ کی جانب اشارہ کیا تو واسطے کی بہتار ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ اپرینٹس؟ وکالت کی عملی پریکٹس سے پہلے حاصل کیے جانے والا تجربہ ختم ہونے والی ہے۔ منزل کے قریب پہنچ کر گھبراہٹ شاید فطری بات ہو، کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ اس نے نرم انداز میں اقرار کرتے کپ لبوں سے لگایا۔ رباب کی خالی خالی نگاہیں بھی باغ کی طرف بھٹکنے لگیں۔ اللہ پاک ہماری مدد کرے گا لالا، تمہاری محنت ضرور رنگ لائے گی، لیکن جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور پہلے تم تسلی سے اپنا تجربہ بڑھاؤ۔ ہاں، مجھے پہلے بہت سے ضروری کام دیکھنے ہیں۔ باری کی مشکل پڑھائی آ رہی ہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، پہلے مجھے اپنا دم ہم آزمانا ہے۔ لالا، تم وکالت بھی کوئٹہ میں کرو گے؟ وہ جو عدالت میں وکیل بیٹھتے ہیں؟ اور رباب کو زیادہ سمجھ تو نہیں تھی، اور جتنی تھی اسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ تجربہ حاصل کرنے پر لائسنس ملے گا، پھر میں اپنا آفس کھول کر لوگوں کے کیسز لے سکتا ہوں، اور مجھے اب واپس لوٹنا ہے، اس لیے اپنے کام کا آغاز یہیں کروں گا۔ اور پھر ہم اپنے لالا کی دلہن بھی تو لائیں گے۔ رباب کی گلابی رخساروں پر مسکرانے سے شرارتی ڈمپل پڑنے لگے۔ شفاف چمکتی آنکھوں میں شوخی لہرا گئی۔ واسطے نے نچلا لب دانتوں میں دباتے اس کے سر پر پیار سے انگلیاں بجائیں۔ پہلے تمہیں رخصت کریں گے پاگل۔ نیچے آ جاؤ، اماں نے ناشتہ بنا لیا ہوگا۔ وہ شرم سے فوراً رخ پھیر گئی۔ واسطے نے مڑ کر ایک نظر باغ کی طرف دیکھا۔ حسرت بھری یہ نگاہیں معلوم نہیں کب قیام پائیں گی۔ آسانیاں فرمانا مالک۔ اس سے آسمان کی طرف دیکھتے ایک آنکھ کھینچی اور خود بھی سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چپ شاہ گلی، نہ بس۔ نغمہ فیٹر ہلاتی تیز قدموں سے اندر آئی۔ موئیسا نے رو رو کر طوفان مچا دیا تھا۔ پلنگ پر بیٹھے اس سے موئیسا کو گود میں لے لیا، پھر فیٹر اس کے منہ سے لگا کر اس کے ہنگامے کو بریک لگائی، اور جو ہی اس کے بے چین گلے کو قرار آیا، نغمہ نے ایک چلتی ہوئی نگاہ ذرا فاصلے پر بیٹھے شوہر پر ڈالی۔ اللہ جانے کیسا بے حس اور بدتر آدمی تھا، سگی اولاد کے لیے جس کا دل نہ بسیجے، دور دیسوں کا باسی۔ ہلاؤں میں گھورتے عمر گزر گئی۔ سارا دے کو گود میں لے کر بہلا نہیں سکتے تھے؟ چیخ چیخ کر گلا زخمی کر لیا معصوم نے۔ وہ جھلی بھنی تو بیٹھی تھی، غبار نکالے بنا چین نہیں آیا۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی دیر لگا دو گی، اپنے ہی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتی۔ وہ بھی تیوری چڑھائے ہوئے تھا۔ اولاد کے رونے میں کوئی دیر سویر دکھتا ہے، ذرا بہلانا پچکارنا ہی تو تھا۔ وہ بھی بھڑک اٹھی۔ لیکن نہ، پیدا بھی ہم کریں پالیں بھی ہم۔ گود میں جھلانے کو پالنا کہتی ہو؟ وہ چیخنے لگا۔ کما کر کون لاتا ہے؟ میری ایک ہی بات پر اچھلنے لگتے ہیں، یہاں تو منہ سے لفظ نکالنا بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ نغمہ کی آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ ناقدروں کی جگہ کبھی خالی ہو تو ہماری باری بھی آئے۔ وہ موئیسا کو گھٹنے پر ہلاتے اندر کی بڑاس نکال ہی بیٹھی۔ سیف نے غضبناکی سے ایک نظر اسے دیکھا۔ بات ایسی گہری بھی نہ تھی کہ مفہوم سمجھنے میں دیر لگتی۔ اس سے قمیض پہنتے اسٹیل کا ہینگر دروازے پر دے مارا۔ نغمہ موئیسا کو اٹھائے باہر نکل گئی۔ بیکار تھا کچھ بھی کہنا۔ اب کیا ہو گیا؟ ناشتے کی چوکی پر بیٹھی اماں نے موئیسا کو بازوؤں میں لیتے ہوئے تشویش سے بہو کا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں پھر متورم سی ہو رہی تھیں۔ کبھی ٹھیک لیا میری کسی بات کو؟ وہ دوپٹے سے آنسو پونچھتی دوسری چوکی پر بیٹھ گئی۔ سیدھا بھی بولوں تو الٹا ہی لگے گا، تم بھی تو آگ اگلتی ہو۔ ذرا دور چارپائی پر لیٹی دادی نے ہاتھ کا پنجہ دکھایا تو نغمہ نے مدد طلب نگاہوں سے ساس کی طرف دیکھا۔ سچ ہی تو کہتی ہے، تم چپ کہاں ہوتی ہو؟ ساس سے حقفی سے نغمہ کو دیکھا۔
وہ شمیم جان کی اکلوتی بہو تھی، پیار بھی بہت کرتی تھیں، ڈانٹ بھی دیا کرتی تھیں۔ پھر نغمہ کو بھی ساس اور دادی کی بات کہاں کبھی بری لگی تھی، اس سے بھی تو سارے گلے سیف اللہ سے تھے۔ پھر کیا، وہ تو اس کی ہزار برائیاں بھی معاف کرنے کو تیار تھی، اگر جو ایک ذرا سی جگہ وہ اپنے دل میں دے دیتا۔ اب خدا خبر سیف کی نصیب کھوٹے تھے یا نغمہ کی قسمت میں دغا لکھا تھا۔ ایک نہ ملی تو بیا کے دل میں کمبخت ماری محبت نہ ملی، اور اس پاگل کو سوائے محبت کے زندگی سے اور کچھ چاہیے ہی نہیں تھا۔ کاش، کبھی تو ایک کاش، وہ پھر آہ بھر کر رہ گئی۔ نصیر! رباب کی دھڑکنیں پوری ڈوب کر دوبارہ ابھری تھیں۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے سختی سے آنکھیں میچ کر خود کو یقین دلایا، کیا واقعی اس کے کانوں نے وہی محبوب آواز سنی تھی؟ دروازے پر رکھا ہاتھ کام سا گیا۔ دیوار سے لگی وہ اس بھاری مانوس آواز کو سنتے ہوئے دل سنبھالنے میں کوشاں تھی۔ اللہ خبر ثواب سے کب آیا تھا، اور گھر بھی ایسے وقت میں جب واسع ابھی کچھ دیر پہلے پاری کو لے کر نئے ٹیوشن والے ٹیچر کی طرف نکلا تھا۔ گھر پر اس وقت صرف وہ اور اماں تھیں۔ وہ بیرونی دروازے کی دستک سن کر بستر سے اتری تھی، دوپٹہ اوڑھ کر چپلیں پہننے تک اماں نے دروازہ کھول بھی دیا تھا، اور جب تک رباب کمرے کے دروازے تک پہنچتی، نصیر اس کی اماں کی مائیت میں برآمدے تک آ چکا تھا، اور رباب کے تو خواب و خیال میں بھی کہیں نصیر کی آمد نہ تھی۔ دل کی روانی ایک محبوب آواز کانوں میں پڑتے ہی بے ربط دھم دھم میں تبدیل ہوئی، اور وہ دروازے کی اوٹ میں ہوتے دیوار سے لگ گئی۔ اب باہر کیسے جائے؟ اتنے دنوں بعد کا یہ پہلا سامنا بڑا ہی دل ربا ہوتا تھا۔ آنکھیں، پلکیں، آبرو، ہنسی، ہاتھ، کچھ بھی تو اختیار میں نہ رہتا۔ بھلا اماں کی موجودگی میں کیوں کر سامنا کر پائے گی؟ کتنے دن رکو گے نصیر؟ اماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی، اور رباب نے سانس روک کے کان لگائے۔ مائی، بس 2 دن ہوں اور پیر کی صبح ڈیوٹی دینی ہے۔ ہاں، نوکری بھی تو ضروری ہے۔ اچھا بیٹھو نصیر، چائے بناتی ہوں۔ نہ مامی، تکلیف نہ کریں، میں تو قدم بوسی کو آیا تھا، ابھی گھنٹہ بھر پہلے ہی تو پہنچا ہوں، ابھی ناشتہ کیا ہے۔ وہاں سے بھی دیکھو تو ابھی نکلا ہے، پاری کی طرف سے پریشان رہتا ہے، اس کی پڑھائی کا مشکل سال ہے، اور وہ ادھر ادھر آوارہ گردیاں کرتا رہتا ہے، اس کو کسی استاد کے پاس بٹھانے گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب تو آتا جاتا رہوں گا، اچھا ہوا وہاں سے بھی آیا ہوا ہے، ہماری ملاقات تو آج کل زیادہ ہو بھی نہیں پاتی، کبھی میں سواب تو کبھی یہ کوئٹہ۔ بس دعا کرو اب تو ادھر پکا آ جائے۔ کہہ رہا تھا ادھر کا کام ختم ہونے والا ہے۔ جی بتا رہا تھا، فون پر بات ہوتی رہتی ہے، اللہ پاک اس کو ترقی اور کامیابی دے۔ آمین۔ جمیلہ نے سر داں بھرتے ہوئے لمبی سی آمین کہی۔ نانی نہیں ہے گھر پہ؟ نصیر نے دور تک دائیں بائیں نظر گھمائی۔ ادھر کاکا عبد الرحمن کی طرف گئی ہیں، شمیم بھابھی نے بلایا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے دائیں جانب اشارہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو نصیر، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اسے سوکھے منہ تو ہرگز جانے نہ دیتی، کچن تک دور جاتی، ان کی چپلوں کی آواز سے رباب کی سنبھلتی دھڑکنیں نئے سرے سے بڑھا دی۔ اماں سے نصیر کی خوب گاڑی جھنتی تھی، ان کے گھر میں موجودگی میں وہ نہ کبھی ڈرا نہ جھجکا۔ پھر رباب اسے بتا چکی تھی کہ اماں کو سب پتا ہے، ایسے میں مامی کا محبت سے پیش آنا اور کسی داماد جیسا برتاؤ کرنا نصیر کے حوصلے مزید بڑھا دیتا۔ اسے باورچی خانے میں داخل ہوتی مامی جمیلہ کو مسکرا کر دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تو پورے اہتمام سے چائے لے کر ہی وہاں سے نکلنے والی تھی۔ نصیر نے دوسری نگاہ سامنے کے کھلے دروازے پر ڈالی، چلتے ہوئے دروازے کے بیچوں بیچ آیا۔ پلنگ پر الٹے رکھے ڈائجسٹ اور چادر کی شکنوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ دل نشین کچھ دیر پہلے تک یہیں بیٹھی تھی، تو اب اس سے وہیں کھڑے کھڑے سامنے دکھائی دیتے کمرے پر تفصیلی نظر ڈالی۔ دروازے کے دائیں ہاتھ کے پٹ کے ساتھ تو دائنی دیوار تھی، تو مطلب وہ اس وقت اس کے بائیں ہاتھ کے کھلے پٹ کے پیچھے چھپی تھی۔ نصیر نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ رباب کو اپنی آنکھوں کے سامنے نصیر کی کھلی ہتھیلی دکھائی دی تو اس نے ڈھونڈ نکالا تھا اسے، وہ بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ۔ رباب نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ ملنے کیوں نہیں آئی بے ادب؟ آ رہی تھی، رباب سے پلکیں نہیں اٹھائیں گئیں۔ جھوٹی۔ نصیر ایک جس سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ درمیان میں پورا 1.5 ماہ گزر گیا تھا، نئی ملازمت، رہائش کے کچھ مسئلے، وہ درمیان میں چاہ کر بھی آ نہیں پایا، اور آج کتنے دنوں بعد اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔
وہ جو برسوں سے اس کے ایک ایک پل کی شریک تھی، دوری نزدیکی کے فاصلے جس کی چاہت میں ہیج تھے، جو محض اپنے دلربا تصور سے رگ و جاں میں سمائی رہتی تھی۔ نصیر کی نگاہیں ان لمحوں میں کہیں اور بھٹکتی رہتی تو گناہ گار ٹھہرتی۔ سچ کہہ رہی ہوں ہان، اسے دل کی دھڑکنوں کے رواں ہوتے بالآخر اپنا ڈاواں ڈول اعتماد بحال ہوتا محسوس کیا تو نرمی اور پیار سے پہلی مرتبہ مخاطب بھی کر ڈالا، اور یہ ہان کہہ کر بلانے کیا تھا تو نصیر کا اور بھی دل موہ لیتی۔ پھر کہو۔ اس کا لہجہ اپنے آپ دھیما اور رواں ہوا۔ رباب نے سر اٹھایا، پہلی شوق مسکراتی نظر نصیر کی آنکھوں میں ڈالی۔ کہتی ہوں، لیکن یہ بے ادب کیوں؟ میں نے تو عمر کے فرق کی وجہ سے کہہ دیا۔ اچھا تو تم کیا سمجھی؟ ہاں، وہ اب تنگ کر رہا تھا۔ رباب پوری طرح چمک گئی۔ نصیر بھی کہاں کم تھا، رباب سے جواب نہیں بن پایا، بدتمیز سے شرمندہ ہی کر دیا تھا۔ باادب بننے کی پریکٹس شروع کر دو شائست سے۔ نصیر اسے لاجواب کہاں دکھ سکتا تھا؟ امید کے پھول اس کے دامن میں بھرتے اس کا چہرہ اوپر کیا اور رباب بھی بے یقینی سے دیکھ کر رہ گئی۔ تو رائی خبر اوم نالا، پھوپھی مان گئیں کیا؟ دل خوش امیدی سے بے احتیاط دھڑک اٹھا۔ نصیر نے گہری سانس کھینچے رخ موڑ لیا۔ دا اوز زما خواہش دے، ابھی یہ ہماری خواہش ہے۔ انسان اپنی سر توڑ کوشش دلوں کو موم کرنے کی حد تک تو کر سکتا ہے، نصیب سے لڑنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں رباب، اللہ سے دعا ہے کہ اس نے تمہیں میرا نصیب بنایا ہو، باقی پیچھے ہٹنے ہار ماننے کی غلطی میں نہیں کروں گا، تم جانتی ہو۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں ہان، پھوپھی اور پھوپھا دونوں راضی نہیں، دونوں کی مرضی جبار چچا کی طرف ہے، اور وہاں بغیر کسی رکاوٹ کے دونوں رشتے ہو سکتے ہیں، پھر وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ۔ بس ایکا، بس کرو۔ نصیر کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ یہ سب کی سب رکاوٹیں سچ مچ آسمان کو چھوتی دیواریں تھیں۔ سنا ہے ہمارے دادا پردادا اپنے بھیڑ بکریاں خود چڑھایا کرتے تھے، ریوڑ کو ہانکنے والے انسانوں کو بھی اسی لاٹھی کی زد میں لے آئے، اولاد کو بھی تول توڑ کر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ لیکن خود بھی ایسی زندگی جی ہے ان سب نے۔ رباب کا کہنا بھی بچا تھا، آخر ان کے ماں باپ چاچے مامے وہ بھی تو انہی رسموں کی بھینٹ چڑھے ہوں گے، جانے کیسی جذبات سے ساری زندگی جی کر یہاں تک پہنچے تھے۔ کیا یہاں پر کتنی امنگوں کتنی خواہشوں کا گلا خود ان کے بڑوں کے ہاتھوں ان کا بھی گھونٹا گیا ہوگا۔ تب تو ضرور احساس ہونا چاہیے۔ نصیر ذرا قائل نہ ہوا۔ جو خود پر جھیل چکا ہو یا تو اپنی ماں سے سبق لیتا ہے یا دوسروں سے اس کا انتقام، تو بتاؤ اولاد کے انتقام کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ تم بہت گہرا لے رہے ہو نصیر۔ وہ ہوا سے مڑ گئی۔ یہ پڑھے لکھوں جیسی باتیں ہیں جو تم ہی کر سکتے ہو، ہمارے ماں باپ ناک کی صحت میں چلنے والے معصوم لوگ تھے، ایسی عقل سمجھ کی باتیں پڑھ لکھ کر آتی ہیں، اتنی تو رعایت دو۔ رعایت دینے کو تیار ہوں، لیکن روایت کی بھینٹ کبھی نہیں چڑھوں گا۔ آج میں یہ قربانی دوں گا، کل میرے بچوں سے مانگی جائے گی، اور وجہ؟ وہ ہاتھ لہرا کر بات کرتے جوش سے پلٹا۔ وجہ صرف اتنی کہ ہمارے آباء و اجداد نے بنا سوچے، بغیر کسی عقلی دلیل کے، بنا انسانی جذبات اور احساسات کی پرواہ کیے، ایک نہایت بھونڈی رسم بنا ڈالی، اور قیامت تک ہمیں انہی نشانیوں پر قدم جما جما کر چلتے جانا ہے۔ ہمارے مسئلے کچھ اور بھی تو ہے نصیر۔ رباب جھنجھلا اٹھی۔ اب وہ کیسے سمجھاتی اس سرپھرے کو؟ بات صرف بدلائی وٹے سٹے کی کہاں تھی، بات تو گلشن پھوپھی کی پسند ناپسند کی تھی۔ تم مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتی رباب، بلکہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ یک لخت سنجیدہ ہوا اور کچھ ایسے کہ گمبھیر لہجے میں ایک دم ہی بات سمیٹتے باہر بھی نکل گیا۔ رباب منہ کھولے تعجب سے اس کی پشت کو تک رہی تھی۔ آخر وہ کیا سمجھانا چاہتا تھا اور وہ کیا سمجھ نہیں رہی تھی؟ عجیب تھا یہ نصیر بھی، پڑھا لکھا ہونے کا یہ مطلب ہے یعنی اگلے کو گھما ہی ڈالو، اور یہ چلا کہاں گیا؟ یا خدایا، پھر خفا ہو گیا، اب وہ اسے منائے گی کہاں؟ رباب گھبرا کر فوراً باہر نکلی، ذہن میں اچھا لیے کہ وہ گھر سے بھی چلا گیا ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر رباب نے اطمینان بھری گہری سانس دی۔ وہ تو کچن میں چوکی رکھے اماں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ رباب نے پیشانی پر ہاتھ مارا تو اس نے دیکھ لیا، ہنستے ہوئے اپنی چائے کا کپ اور حلوے کی پلیٹ اٹھائے باہر نکل آیا۔ منانے آ رہی تھی ہاں؟ یہ اس کے پوچھنے کا محسوس انداز تھا۔ رباب نے ہنس کر منہ پھیر لیا۔ میں کیوں منانے لگی؟ بے ادب جو ٹھہری نالائق۔
وہ ہنستے ہوئے حلوے کا چمچہ منہ میں ڈالنے لگا جب سامنے گلی کے دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ رباب 2 قدموں میں ہی فوراً کمرے سے غائب ہوئی اور نصیر چارپائی کے ساتھ روح کی کرسی پر بیٹھ گیا، وہ بھی یوں کہ روح کچن کی طرف تھا۔ دروازہ کھلنے پر وسیع اندر داخل ہوا تو نصیر برآمدے میں اکیلا بیٹھا نظر آیا۔ دونوں میں مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا اور قریب آنے پر وسیع گرم جوشی سے نصیر سے بغل گیر ہو گیا۔ شکر ہے ہاں تیری صورت بھی دیکھی، ذوب کا ہی ہو گیا۔ اچھا اور تو اس بیچ کوئٹہ سے کب آیا تھا بھلا؟ آیا تھا یار، اماں کی طبیعت اچھی نہیں تھی، یہی کوئی 10 دن پہلے چکر لگایا تھا۔ تم سناؤ، جاب کیسی جا رہی ہے؟ واسع کندھا تھپک کر اسے واپس کرسی پر بٹھاتے ہوئے خود چارپائی پر ٹک گیا۔ فرسٹ کلاس، جاب تو مرضی کی ہے اور کام بھی آسان ہے، بس رہائش کے معاملات نے کچھ دن پریشان رکھا، پھر ہوا مسئلہ حل۔ واسع نے اماں سے چائے کا کپ لیا، وہ خود بھی ان دونوں کے قریب بیٹھ گئیں۔ ہاں، جبار ماما کا ایک دوست ہے، اس سے کمرے کا بندوبست کر دیا ہے، ان کا جاننے والا ایک بزرگ جوڑا ہے، بیٹے سب باہر سیٹل ہیں، وہ دونوں اکیلے رہتے ہیں، بس انہی کے ہاں کرائے پر رہتا ہوں، اب بہت مزے میں ہوں۔ کب تک رکو گے؟ پیر کی صبح واپسی ہے، ڈیوٹی پر پہنچنا ہے۔ اچھا واہ، میں بھی منڈے کو جا رہا ہوں، آئندہ اکٹھے پروگرام نہ بنا لیا کریں، ملاقات بھی ہو جایا کرے گی۔ واسع کو واقعی بہت خوشی ہو رہی تھی، نصیر کی نئی جاب لگی تھی، اس کی خوشی تو بہرحال تھی، لیکن ملنا ملانا اب پردیسیوں جیسا ہو جائے گا، یہ بات البتہ اب دکھی کرتی تھی۔ بچپن، لڑکپن، پھر جوانی کے بے شمار دن انہی پہاڑوں، میدانوں اور باغوں میں کھیلتے گزار دیے تھے، لیکن یہ رزق کی تلاش کیسے راہیں جدا کر دیتی ہے۔ اپرینٹس ختم نہیں ہونے والی تھی؟ نصیر کو یاد آیا اسے رباب نہیں بتایا تھا کہ لالا کی پڑھائی اب کچھ دن کی باقی رہ گئی ہے۔ ہاں تقریباً ختم ہی سمجھو، بس مہینہ ڈیڑھ باقی ہے۔ تو وکالت؟ انشاءاللہ یہیں پر کروں گا۔ اچھی بات ہے، ہمارا پڑھنا لکھنا سب سے پہلے ہماری مٹی کے کام آنا چاہیے، پہلے اپنے وطن اپنے دیس کا حق ہے، دعا کرو ہر حقدار کو اس کا حق دلا سکوں، ساری محنت اسی لیے کی ہے۔ واسع کی آواز کچھ دھیمی سی تھی، نصیر نے چونک کر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا۔ نہ صرف اوروں کو بلکہ اپنے حق کی حفاظت کی بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے، بے خوف ہو کر لڑو، اللہ سچ کے ساتھ ہے، وہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ نصیر بنا لگی لپٹی کے ہمیشہ قریبات کرتا تھا۔ جمیلہ نے بے حادثہ آمین کہا اور واسع نے دل سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ساتھ دینے والے مخلص دوستوں کو اس کی ہمت اور حوصلے کی خاطر بڑھاتا رہے، اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی رباب کا دل محبت کا مان دینے والے کے لیے کچھ اور شاد اور سرشار ہو گیا۔ جانے نازنین نازنین قربان سر اندیش حسن تادیس شرینی بیادر روشن، جانے نازنین نازنین۔ نازیہ اقبال کی آواز میں پشتو چینل پر بجتے گانے کو وہ رک کر آواز اونچی کر کے ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ جانے نازنین کی تکرار نے نرم گلابی لبوں پر شرمیلی مسکان بکھیر رکھی تھی۔ دیوار پر لگے چھوٹے گول آئینے میں اس کا عکس بالکل اس کے سامنے تھا، لیکن کالی کالی آنکھیں خود اپنا سامنا کرنے سے کتراتی تھیں۔ گھر کے کاموں سے فرصت پا کر اس سے منہ پر پانی کے چپیٹے مارے اور فوراً ہی ٹی وی آن کر لیا تھا۔ چہرے پر ابھی تک پانی کی نمی تھی، سیدھی مانگ کے ساتھ دائیں بائیں گردن تک آتی بھیگی لٹیں ہوئی پیشانی اور کنپٹی سے چپکی چہرے کے سحر میں مزید اضافے کا باعث بن رہی تھیں۔ مسکرانے پر نرم گلابی لب چھوٹی پتلی ناک کے نتنے یا قوت سے ہم رنگ ہونے لگے۔ لمبی نازک گردن سے بوندیں صاف کرتے اسے نظر اسکرین پر جمائیں۔ شاید کبھی اس کی زندگی میں بھی کوئی جانے نازنین کہنے والا آئے گا۔ لطیف رومانی جذبات کی یہی انتہائی سوچ تھی۔ وہ معصوم کبھی اپنی سوچوں کو اپنی مٹھی سے پھسلنے نہ دیتی، بس یہ دل پہ زہر پھونکتا میوزک اور بالخصوص یہ نازنین کی پکار۔ تم سچ مچ نازنین ہو، کسی شاعر کے خوابوں سے حسین، خیالوں سے تراشی ہوئی، معصومیت سے کھندی، محبت کے ہونٹوں سے بانسری کے سر سے نکلتی نازنین۔ کانوں میں کسی اندیکھے کی انجانی سے آواز ٹکرانے لگتی، اسے گھبرا کر چینل تبدیل کیا اور اوہ! دروازہ شاید کافی دیر سے بج رہا تھا، کہانی کی آواز میں سنائی نہیں دیا۔ وہ ریموٹ پھینک کر تیزی سے بھاگی۔ کون؟ اے لڑکی، حالہ ہوں۔
خالہ ارشاد کی آواز پر دانتوں میں شرمندگی سے لب دباتے اس سے فوراً کنڈی کھولی۔ پتہ نہیں بیچاری کب سے دروازہ بجا رہی تھی۔ سلام خالہ۔ نازنین نے اندر داخل ہونے پر خالہ سے مصافحہ کیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سر سے برقع اتارنے میں مدد دی۔ معاف کرنا خالہ، ٹی وی کی اونچی آوازیں سنائی نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی۔ بابا گھر پہ ہے تیرا؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہی جان لینا چاہا۔ نہیں، بابا تو شام کو آتے ہیں۔ نازنین نے برآمدے کی چارپائی بچھا کر سرہانا درست کر کے رکھا۔ ارشاد خالہ بھی برقع اتارنے پر اب دوپٹہ پھیلا کر درست کرتے چارپائی پر تسلی اور آرام سے بیٹھ گئیں۔ گھر سے نکلتے وقت وہ یہی چاہ رہی تھیں کہ نازنین گھر پر اکیلی ہو۔ اس کے باپ کی موجودگی میں کچھ بھی پوچھنا مشکل تھا۔ چائے بناؤں خالہ؟ نازنین پانی کا گلاس بھر کر لائی تھی۔ سوچوں میں گم ارشاد نے چونک کر سر اٹھایا، پھر نفی میں سر ہلاتے پانی کا گلاس تھام لیا۔ نہیں، چائے ابھی تیری بھابھی نے بنا کر دی تھی، تو بیٹھ۔ انہوں نے چارپائی پر ہاتھ مار کر نازنین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بہن کا حال سنا؟ فون آتا رہتا ہے؟ جی خالہ، بات ہوتی رہتی ہے، باجی ٹھیک ہے بالکل۔ نازنین بھی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ آنا کب ہے اس نے؟ ارشادے نے انتر کا تجسس دبا کر لہجہ معمول کا رکھا۔ معلوم نہیں خالہ، ابھی پچھلے مہینے آئی تھی، پھر اتنی جلدی تو نہیں آتی۔ اور بابا تیرا گھر کس وقت آتا ہے؟ آج کل تو سارا دن باہر رہتا ہے۔ ان کے لہجے میں ہلکی سے ناگواری چھپی تھی۔ نازنین نے دھیان نہیں دیا۔ جی شام کو آ جاتے ہیں، اکثر عشاء پڑھ کر آتے ہیں۔ تب تک اکیلی رہتی ہے؟ ارشاد کو آج شاید اس کے بابا کی ہر حرکت بری لگ رہی تھی۔ نازنین اس کے سوالات پر حیرت دباتے عام سے انداز میں جواب دیتی گئی۔ بس کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہوں، وقت گزر جاتا ہے، پھر ٹی وی بھی ہے۔ کوئی عورتیں آئی تھی گھر پر؟ ان کا لہجہ کچھ سرگوشانہ سا ہو گیا۔ نازنین چونکی۔ عورتیں؟ جی نہیں، کس سے آنا تھا؟ یوں ہی کسی سے سنا تھا۔ انہوں نے ٹالا۔ شاید آگے ایک دو دنوں کے دوران آئے۔ تم ایک کام کرنا نازنین۔ انہوں نے کچھ سوچ کر نازنین کا ہاتھ پکڑا۔ وہ تعجب سے خالہ ارشادے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں آج خالہ کا انداز اتنا مشکوک سا کیوں تھا۔ پہلے تو آتے ساتھ ہی بہوؤں کے گلے شکوے لے بیٹھتی تھی، جیسے دل کی بھڑاس نکالنے کو بندہ کسی خاموش طبی بیزر کا انتخاب کرے۔ وہ بھی چپ چاپ انہیں سنتی اور مسکراتی رہتی۔ جی خالہ بتائیں۔ اگر گھر پر کوئی مہمان عورتیں آئیں تو ان کے جانے کے بعد مجھے پیغام ضرور بھجوا دینا۔ اپنی عروبہ تو روز پڑھنے آتی ہے نا، اسی سے کہہ بھیجنا۔ سب خیریت تو ہے نا خالہ؟ نازنین کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خالہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ارے سب خیریت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے نازنین کا پریشان اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ہاتھ پہ تھپکی دی۔ تیری ماں جیسی ہوں نا، تسلی رکھ، سب ٹھیک کر دوں گی۔ بس تم مجھے پیغام ضرور بھجوا دینا، پھر تجھے بھی تفصیل بتاؤں گی۔ چل اب دروازہ بند کر لے، چلتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، برقع سر پر جماتے باہر کی راہ لی۔ نازنین نے بھی مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ خالہ کے جانے کے بعد کنڈی لگا دی۔ خالہ ارشادے کا گھر ان کے گھر سے بس تیسرا ہی تھا۔ نازنین کی اماں گل نسیمہ بہت ہی خوش اخلاق اور رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ دلہن بن کر اس محلے میں آئیں اور 26-27 سال یہیں گزار دیے۔ آس پڑوس میں تقریباً سبھی جان پہچان اور گہری دوستیاں تھیں۔ ارشادے خالہ بھی انہی پکی سہیلیوں میں سے ایک تھیں۔ 1 سال پہلے میدے کے کینسر کی وجہ سے نازنین کی امی کی وفات ہوئی تو وہ سب اس کا پہلے سے ہی بڑھ کر خیال رکھنے لگی۔ نازنین نے مقامی کالج سے FA کا امتحان پاس کیا، پھر امی کی وفات ہو گئی تو سارا گھر سنبھالنا پڑ گیا۔ اب اس سے 13ویں کی پرائیویٹ تیاری شروع کر دی تھی، کیونکہ ریگولر آنا جانا اب بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بابا بھی کچھ عرصہ ہوا جیسے اس کی جانب سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ اماں کی وفات کے بعد جتنا اسے باپ کے سہارے اس کی سپورٹ کی شدت سے ضرورت تھی، اتنا ہی نازنین کو ان کی دوری کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے وہ دن کا سارا وقت گھر پہ گزار کر پچھلے پہر چند گھنٹوں کے لیے دوستوں کی طرف جاتے اور مغرب کے بعد گھر پر ہی رہتے، لیکن اب پچھلے کچھ مہینوں کے دوران ان کی روٹین بالکل ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ نازنین فطرتاً لاپرواہ سی تھی، پھر باپ سے ادب اور جھجک کا رشتہ تھا، اسے کبھی کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اماں سے بھی اس کے بابا کا غصہ اور روب تاب کا رویہ رہا تھا۔ وہ دونوں بیٹیاں دبے سہمے ماحول میں پروان چڑھیں، اس لیے
کبھی باپ سے کھل مل نہ سکیں۔ ناسرین نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ساپہر میں محلے کی بچیوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا۔ ارشاد حالہ کی پوتی عروبہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ ناسرین نے کمرے میں واپس آ کر بس کچھ ہی دیر ہی خالہ کی باتوں کو سوچا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ تجسس میں پڑھنا اس کی طبیعت میں شامل ہی نہ تھا۔ کون کیا کرتا ہے اسے کبھی کھوج رہی تھی نہ پرواہ، وہ بس اپنے آپ میں مگن رہتی تھی۔ سنیچر کی وہ سپہر بھی خوب گہرے بادلوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں سے ایک کتاب پڑھتے پڑھتے بیٹھک والے پچھلے کمرے میں سو گیا تھا۔ اب جو سو کر اٹھا تو لگا شام ہو چکی ہے۔ آنکھیں ملتے تعجب سے باہر نکلا اور لب بے اختیار مسکرا دیے۔ شام نہیں، وہ گہرے تبیز بادلوں کی چادر تھی جس سے جاتے سورج کا چہرہ ڈھانپ دیا تھا۔ گردن موڑ کر واسع نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ 5 بجنے والے تھے۔ اس سے باہر نکل کر نل پر ہاتھ پاؤں اور چہرہ دھویا اور لمبی راہداری سے گزر کر سامنے کے برآمدے میں آ گیا۔ اماں برآمدے میں بچھی چارپائی پر لیٹی تھیں اور رباب حسب عادت کسی ڈائجسٹ میں سر دیے بیٹھی تھی۔ چائے بنا دو رباب۔ وہ سستی سے سامنے کی چارپائی پر پھر سے لیٹ گیا۔ نیند پوری کر لینے کے بعد بھی مکمل بیداری میں اسے خاصا وقت لگ جاتا اور یہ عیاشی بھی بس اپنے گھر میں ہی ہو پاتی۔ کوئٹہ میں تو وہی خود کو جیسے تیسے دھکا دے کر بھاگتے رہنا۔ سو گئے تھے؟ جمیلہ خود بھی نیند پوری کر چکی تھی۔ وہاں سے آیا تو اٹھ بیٹھی۔ ہاں، پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی تھی۔ اس بار تو گھر سے نکلے ہی نہیں، تھکاوٹ بہت ہے کیا؟ کسی سے ملنے بھی نہیں گئے؟ پچھلی شام جب سے وہاں سے گھر آیا تھا وہی صبح کے وقت باری کو کسی استاد کے پاس بٹھا کر آنے کے بعد کہیں نہیں گیا۔ دادی خفا ہو رہی تھی لالا، ابھی میں گئی تو ناراض بیٹھی تھی۔ رباب بھی دادی کا شکوہ پیغام کے انداز میں اٹھائے پھر رہی تھی۔ واسع مسکرا دیا۔ تم چائے پلاؤ، بس پہلے دادی کی طرف جاتا ہوں۔ چاچی شمیم اور سیف اللہ سے ملتا ہوں۔ عبدالرحمن چچا سے مسجد میں ملاقات ہوئی تھی۔ دادی کو ساتھ لیتے آنا، 3 دن سے ادھر ہیں، تمہارے آنے پر واپس آنے کا کہہ گئی تھیں۔ اچھا، پھر تو پچھلی شام گھر پر ہوتی۔ واسع کو حیرت ہوئی۔ ہاں شام کو آنا تھا لیکن بخار ہو گیا تو وہیں لیٹی رہ گئی۔ ارے تو پہلے بتانا تھا، یہی بیچ کا تو دروازہ ہے، اٹھا کر لے آتا۔ واسع نے کچھ ایسے بے حادثہ کہا کہ رباب اور جمیلہ دونوں کو ہنسی آ گئی۔ بیچ کا دروازہ تو ہے لیکن وہ میری تمہاری طرح آنا جانا کہاں کرتی ہیں؟ بوڑھی ہیں بیچاری، یہاں سے وہاں بھی پورے اہتمام سے جاتی ہیں۔ دادی کے لیے میں ایک ڈولی بنواتا ہوں، وہ جیسے اگلے وقتوں کی شہزادیاں پالکی میں شہر گھوما کرتی تھی نا، دادی بھی سارا دن بیٹوں کے گھروں میں جھانکتی پھریں گی۔ واسع پورے موڈ میں آ گیا تھا۔ جمیلہ تصور کر کے ہنسی چلی گئی۔ تو کہار کہاں سے لاؤ گے لالا؟ رباب کچن کے دروازے سے مڑی۔ کوہاروں کی کمی ہے کیا؟ دائیں بائیں سے ہی جمع ہو جائیں گے۔ میں ہوں، باری ہے، رئیس، اسفند، زکا، نصیر، سیف لالا۔ بس بس، تم تو چائے پینے سے پہلے ہی چارج ہو گئے۔ رباب ہنستے ہوئے کچن میں گھس گئی۔ نصیر کے تو نام پر ہی اس کا چہرہ گلنار ہونے لگتا۔ اور کسی سے نہیں ملے؟ جمیلہ کی مراد شاید چچاؤں سے تھی۔ وہاں سے لیٹنے سے اٹھ بیٹھا اور تکیہ گود میں بسایا۔ مجیب چچا سے تو ابھی شام کو ہی مل لوں گا، مغرب کے بعد گھر آ جاتے ہیں۔ جبار چچا کی طرف شاید کل صبح چکر لگے۔ اور پھپھو گلشن؟ جمیلہ نے حیرت سے دہرایا۔ او ہاں۔ واسع نے زبان دانتوں میں دبائی جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ نصیر تو دعوت دے گیا ہے کہ رات کا کھانا اس کی طرف کھاؤں۔ یہ دیکھو بھلکڑ، اور میں سوچ رہی تھی نصیر کی دعوت کروں، نوکری لگنے کے بعد پہلی مرتبہ اب آیا ہے۔ واسع نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ تو کل دوپہر کی دعوت اپنی طرف رکھ لیتے ہیں، میں رات کو جاؤں گا تو اسے کہہ دوں گا، دادی بھی یہیں ہوں گی، کل دوپہر کا کھانا بنا لینا آپ۔ ہاں ٹھیک ہے، بتا رہا تھا پرسوں صبح واپسی ہے۔ ہاں، میں بھی پرسوں نکلوں گا۔ اللہ پاک خیریت سے لے جائے۔ انہوں نے دونوں کو دعا دی اور دور کچن میں ان کی باتیں سنتی رباب کے لب اگلی دوپہر کے خیال سے مسکرا اٹھے۔ تمہارے لیے ہر چیز میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ اور اسے ایک دم سے کچھ خیال آیا۔ اور پہنوں گی کیا؟ کچھ دیر تک لبوں پر انگلی بجاتے سوچتی رہی، پھر مسکرا دی۔ تمہارا پسندیدہ کالا سوٹ پہنوں گی۔ چائے لاؤ موڑے، دادی کو لانا ہے۔ واسع نے دور سے ہانک لگائی اور رباب ہڑبڑا کر تصورات سے باہر نکلی۔ میں بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہوں۔
وہ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ عبدالجبار ڈیرے سے گھر آ کر گھنٹہ بھر سستاتے، پھر عصر کی اذان ہوتی تو مسجد میں نماز ادا کر کے وہ واپس ڈیرے پہ چلے جاتے، لیکن آج عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر آ گئے تھے۔ ریحانہ نے چونک کر دیکھا۔ ذکا اللہ گھر پر ہے؟ انہوں نے ریحانہ کی حیرت کو نظر انداز کرتے سوال پوچھا۔ مسجد جاتے وقت انہوں نے ذکا کو گھر میں ہی دیکھا تھا۔ جی اپنے کمرے میں ہے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے میرے کمرے میں بھیجو، آج ساپہر کی چائے گھر پر پئیں گے۔ جی میں بناتی ہوں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے۔ وہ جلدی سے ذکا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ ذکا بیٹھو۔ انہوں نے باغور بیٹے کا چہرہ دیکھا جو اس وقت بھی انہیں صبح جیسا ہی الجھا ہوا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تب مردانہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، وہاں وہ ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتے تھے، تبھی ذکا کو آرام کا مشورہ دے کر گھر بھیج دیا تھا۔ البتہ اس کی الجھن کو تب سے دل میں کانٹے جیسا اٹکا محسوس کر رہے تھے۔ بیٹھو اور اب مجھے آرام سے سمجھاؤ، میں واسع کے متعلق بات کر رہا تھا۔ ذکا کا لہجہ مدھم اور محتاط سا تھا۔ عبدالجبار نے بھنویں سکیڑی۔ کیا ہوا واسع کو؟ اس کی پڑھائی اب کچھ ہی دنوں میں ختم ہونے والی ہے، اور تمہیں لگتا ہے وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ اور آپ کو ایسا کیوں نہیں لگتا؟ ذکا کو باپ کے تحمل پر حیرت تھی۔ اس کی وکالت کے پیچھے مجھے تو ہمیشہ سے ایک ہی مقصد نظر آتا ہے۔ 8ویں 9ویں تک انجینئرنگ کے خواب دیکھنے والا اچانک وکالت کی طرف کیسے نکل گیا؟ ذکا آج پہلی مرتبہ ازحد سنجیدہ تھا۔ یار بچپن میں تو یہ ڈاکٹری انجینئرنگ کی باتیں سبھی بچے کرتے ہیں، قابلیت تو عملی زندگی میں سامنے آتی ہے، اور واسع کو نہیں لگتا ہوگا کہ وہ ایک بہت ہی شارپ اسٹوڈنٹ رہا ہے؟ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ذکا نے جیسے ایک ایک لفظ کو چبایا۔ اور آج یاد رکھیں میری بات کو، اگر اس کی وکالت کا واقعی کوئی مقصد تھا تو عنقریب میں اور آپ بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں اپنے باغ کا 1 انچ حصہ بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ عبدالجبار بھی پہلی مرتبہ سنجیدہ ہوئے۔ یہ آج کل کی اولادیں تو یوں ہی نادانی میں جوش دکھانے لگ جاتی ہیں، ورنہ یہ حقیقت کو جھٹلانے والی ہے کہ حبیب اللہ نے اپنی زندگی میں مجھ سے کتنا پیسہ ادھار لیا، اللہ تللے مجھ سے مانگ مانگ کر پورے کرتا رہا۔ اجاڑ ویران باغ کو کس کی محنت نے کھڑا کیا؟ ارے جتنی رقم حبیب اللہ پر میں نے خرچ کی ہے، باغ چھوڑو ان کے تو گھر پر بھی آج میرا حق بنتا ہے۔ عبدالجبار بولنے پر آئے تو جوش جذبات سے باز رکھنے والا کا اپنا چہرہ تمتما رہا تھا۔ ذکا نے اس پورے دورانی میں پہلا سکون کا سانس لیا۔ اسے اپنے بابا کا یہ ساتھ ہی تو چاہیے تھا۔ صحیح کہتے ہیں بابا، بھلے کاغذوں میں نہ ہو لیکن حق تو صرف ہمارا ہی بنتا ہے۔ ہاں لیکن ذکا کچھ سوچ کر رکا۔ تان ایک مرتبہ پھر وہیں آ کر ٹوٹی جس کی خاطر اسے بابا سے یہ موضوع چھیڑا تھا، اور جو پریشانی پچھلے کئی دنوں سے مسلسل ذکا کی نیندیں اڑائے ہوئے تھی۔ عدالت تو کاغذ دیکھے گی، اس وکیل کے بچے کو ہم باتوں سے بہلا نہیں سکتے۔ کاغذ؟ عبدالجبار نے زیر لب دہرایا۔ کاغذ تو نہیں ہے، میں بھی تو اسی لیے پریشان ہوں۔ وہ لب چباتے اب گہری سوچ میں غرق ہو گئے تھے۔ میں سوچتا ہوں کچھ، تم ذہن پہ زیادہ زور نہ دو، نکل آئے گا کوئی نہ کوئی حل۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ذکا بھی فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی اور سے اس موضوع پر کچھ مت کہنا، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا کر باہر نکل گئے اور ذکا نے گہری سنجیدگی سے سر اسوات میں ہلایا۔ واسع اور نصیر صبح سویرے یوں ہی چہل قدمی کو نکلے تھے، گپ شپ کرتے دریائے سوب کے کنارے تک چلے گئے۔ ان کے باغات دریا سے زیادہ دور نہ تھے، یہاں دریا کا پاٹ چوڑا تھا، پتھروں اور سخت زمین پر پھیلا پھیلا سا دریائے سوب زیادہ گہرا نہ تھا۔ پیچھے پہاڑ تھے اور اس طرف وسیع پتھریلے میدان جیسا دور دور تک پھیلا ان کا مسلم باغ، اور اس کے بیچ سے گزرتا ٹھنڈا میٹھا دریائے سوب۔ کنارے کنارے چلتے دیر تک دونوں نے بے شمار باتیں کی۔ پچھلی شام وسیع نصیر کی دعوت پر گلشن پھوپھی کے ہاں مدعو تھا، بھلے سے اس دعوت میں پھوپھی کی عدم دلچسپی کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ نصیر کا جگری یار تھا اور ان کی دوستی بڑوں کی مسلک پسندیوں سے قطع بالا تھی۔ نصیر کی اسے اہمیت دینے اور اپنے گھر کی طرف اس کے جھکاؤ کی اصل وجہ سے تو وہ ناواقف تھا، لیکن اپنی ماں کے خیالات سے ضرور واقف تھا۔ اماں کا گلشن پھوپھی کی طرف بدلئی کا ارادہ اس کی اور زمرد کے لیے نہیں بلکہ نصیر اور رباب کے لیے تھا۔ نصیر اور رباب کو ایک کر دینے کی کوشش میں
وہ اسے اور زمرد کو بھی زبردستی بندھن میں باندھنا چاہتی تھیں، کیونکہ اس خاندان میں جہاں تک ممکن ہو بنا بتلائے کے رشتے نہ کیے جاتے۔ لیکن باوجود اماں کی شدید خواہش کے وہ زمرد کو کبھی خاص نظر سے نہ دیکھ پایا۔ البتہ اماں کسی روز خوب دباؤ دے کر اپنی ضد منوا لیتی تو وہ شاید انکار بھی نہ کرتا، لیکن واسے کو اس کی بھی نوبت آتی دکھائی نہیں دیتی تھی، کیونکہ گلشن پھوپھی کو مرحوم بھائی کے ان یتیم اور غریب بچوں سے ایسا کوئی لگاؤ نہیں تھا کہ رشتے چھوڑنے بیٹھ جاتی۔ نصیر کی دوستی اور بے لوث محبت البتہ قابل تحسین تھی۔ دونوں دیر تک اپنے اپنے کام، فیوچر اور گھر خاندان کے متعلق باتیں کرتے اب واپسی کی راہ پر گامزن تھے، اور گھروں سے ذرا پہلے جب باغات آ گئے تو دونوں کا رخ خود بخود اس جانب مڑ گیا۔ مجیب چچا تیز قدموں سے چلتے اپنے ڈیرے کی طرف آ رہے تھے۔ ان سے کھڑے کھڑے ہی سلام دعا ہوئی۔ تھوڑا آگے چل کر جبار چچا کا ڈیرا آیا۔ جس سائٹ پہ وہ دونوں کھڑے تھے یہاں سے سبھی باغات کی پچھلی سائٹ تھی اور گھروں کا داخلی رخ تھا۔ باغ کے پچھلے دروازے بنائے ہی گھر والوں کی آمد و رفت کے لیے گئے تھے۔ سامنے رخ پر مردانہ ڈیرے بھی تھے اور پھل لادنے کے لیے گاڑیاں بھی وہیں سے آتی۔ گھر کی عورتوں کو اسی پچھلے دروازے سے باغ میں جانے اور پچھلے حصے تک محدود رہنے کی اجازت تھی۔ یہاں سے گزرتے دونوں کے قدم اپنے آپ تیسرے باغ کی طرف بڑھے، جس کے دروازے پر سکا کھڑا انگوروں کی ٹوکریاں ایک دوسرے میں پھنساتے اندر کی طرف پھینک رہا تھا۔ واسے اور نصیر پر نظر پڑی تو کام چھوڑ کر مسکراتے ہوئے نزدیک آ گیا۔ ماشاءاللہ، آج تو صبح صبح نصیر بھائی کے دیدار ہو گئے۔ آگے بڑھ کر واسے کے کندھے پر ایک رسمی سی تبکی دیتے وہ بڑے پرجوش انداز میں نصیر سے بغیر ہوا۔ واسے نرم سے مسکراہٹ دیتے اندر باغ میں دیکھنے لگا۔ یہ اندر دکھائی دیتا منظر اس کی جاگیر اب تو جیسے خوابوں کی جنت سا بن گیا تھا۔ اندر تازہ سب سیبوں کی پیٹیاں بھری جا رہی تھیں۔ انگور کا موسم ختم ہو چکا تھا۔ ان دنوں سیب جا رہے تھے اور آنے والے کچھ مہینوں میں آڑو اور خوبانی تیار ہونے والے تھے۔ یہاں کے سبھی باغات میں سیب، خوبانی، آڑو اور انگور لگائے جاتے۔ سب سے کامیاب بزنس جبار چچا کا تھا۔ حالانکہ وہ سب بھائیوں میں چھوٹے تھے، لیکن کاروبار میں ان کا دماغ انتہا کا شاطر اور تیز تھا۔ حتیٰ کہ بڑے بھائیوں کو بھی آگے بڑھنے کے مشورے انہی کی طرف سے ملتے تھے۔ سکا کو انہوں نے انٹر کے بعد اپنے ساتھ کام پر لگا لیا تھا۔ واسے کو سکا کے کھچے کھچے رہنے کی وجہ بھی یہی لگا کرتی۔ اول جماعت سے دونوں ایک ساتھ پڑھتے آئے رہے تھے، پھر ایف اے کے بعد اس کا آگے ہی آگے بڑھتے جانا اور سکا کا کام پر لگ جانا شاید سکا کی انا پر چوٹ بن کر پڑا تھا۔ حالانکہ اس معاملے میں بھی واسے کے لیے کدورت رکھنا جائز تو کبھی نہیں تھا، اور یہی بات واسے کی سمجھ میں کبھی نہیں آئی کہ وہ کیوں ہمیشہ اس سے ایک فاصلہ رکھ کر ملتا ہے، جبکہ حقیقتاً ایک واحد شکوہ جو اس رشتے میں پیدا ہو سکتا تھا وہ واسے کی جانب سے آنا چاہیے تھا۔ لیکن واسے نے اس معاملے میں سکا کو کبھی قصوروار جانا ہی نہیں۔ ذمہ دار شخص کو چھوڑ کر وہ بلا وجہ اس کے بیٹے سے پرہاش رکھتا، ایسا واسے کا ضمیر اسے اجازت نہ دیتا۔ کل ہی پہنچا ہوں، جبار چچا سے ڈیرے پر ملاقات ہوئی تھی، تم شاید گھر پر تھے۔ اچھا ابھی تو آؤ لالا، گھر پر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ ابھی بھی واسے کو مکمل نظر انداز کیے صرف نصیر سے ہم کلام تھا، اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ خوب جتاتے ہوئے انداز میں شاید جان بوجھ کر واسے سے ایسا رویہ روا رکھے ہوئے ہے۔ نصیر نے نہ صرف اس بات کو نوٹس کیا بلکہ انتہائی ناگواری بھی محسوس کی۔ سکا کا ایسی بچوں جیسی بچکانہ حرکتیں کرنا انتہائی نازیبا حرکت لگی۔ اس سے ایک چپتی نظر سکا پر ڈالتے واسے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نہیں شکریہ، واسے کو گھر لے جا رہا ہوں، اب تو یہ بھی مہمان ہو گیا ہے نا، ہم دونوں مل کر ناشتہ کریں گے میرے گھر، چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور نہیں، میں ناشتہ کر کے نکلا تھا۔ سکا پوری طرح حفت زدہ ہوا۔ نصیر کے صاف انکار پر اسے جواب بھی نہیں سوچا، سر موڑ کر فوراً ہی باقی ٹوکریاں اٹھانے لگ گیا۔ واسے نے ایک ہفا سی خاموش نظر نصیر پر ڈالی جس سے مسکرا کر واسے کا بازو کھینچا۔ آؤ نا، اماں کے ہاتھ کا ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ پیار بھری دھونس جماتے اب اپنی کہنے اور منوانے کے موڈ میں تھا۔ واسے تعصب سے سر ہلاتے مسکرا کر کھینچا چلا گیا۔ دل کی بات بھی دل میں ہی رہ گئی، ورنہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی محبت میں وہ اپنے تعلقات کسی سے بھی بگاڑا نہ کرے۔ اڑتی اڑتی کچھ واسے نے بھی سن رکھی تھی کہ
کہ گلشن پھوپھی جبار چچا کے ساتھ بدلائی کا ارادہ رکھتی ہیں، لیکن نصیر کے ذکا سے ایسے رویے کا ان رشتوں پر لازمی برا اثر پڑ سکتا تھا۔ لیکن واسع نہیں جانتا تھا کہ نصیر اس معاملے میں جتنا برا ہو جائے اسی کو اپنے حق میں اچھا تصور کرتا ہے۔ رباب سے نصیر کی محبت ابھی بھی ایسا چھپا راز تھی جو واسع پر آشکار نہیں ہو پایا تھا۔ وہ اپنی ماں کی اس معاملے میں دلچسپی کو نصیر کی اچھی عادت کے تناظر میں دیکھتا تھا۔ اس کی ماں نصیر کو پسند کرتی تھی، بس یہی ایک وجہ ہی ہمیشہ سمجھ میں آئی۔ نہ واسع کو گھریلو سیاست میں کوئی دلچسپی رہی تھی، نہ وہ آگے اس کی کھوج کا کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ شمیم جان اس وقت تندور جلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پشمینہ برآمدے میں منزہ کو لیے پڑھا رہی تھی۔ سیف آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ عبدالرحمن ابھی باغ میں ہی تھے۔ شاہ کے باغات میں اگرچہ سب سے بڑا باغ اور سب سے بڑا ڈیرا عبدالجبار کا ہی تھا، لیکن عبدالرحمن کے باغ میں بھی چھوٹے سے مردانہ بیٹھک موجود تھی، جہاں کے سبھی مرد گھر میں کم اور ڈیروں پر زیادہ رہا کرتے تھے۔ باغات ہوں یا نہیں، مردانہ بیٹھک سب کے ہاں ضروری تھی۔ نغمہ چھوٹی معیزہ کے ساتھ کمرے میں تھی۔ سیف شاید کسی کام سے گھر آیا تھا۔ معلوم نہیں نغمہ سے کیا بات ہوئی کہ رفتہ رفتہ کمرے میں آوازیں بلند ہونے لگیں۔ شمیم جان نے کام چھوڑ کر ہتھیلی ماتھے پر دے ماری۔ وے کم بختہ، کبھی میٹھا نہیں بول سکتا، اور یہ عقل کی پوری بھی خدا خبر کیا کہہ بیٹھتی تھی۔ اوے مینے تا درتا ہو گورا، دیکھ تو ذرا۔ ہاتھ سے نغمہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ تو بلند ہوتی آوازوں سے پہلے ہی چڑی بیٹھی تھی۔ منزہ کی کتاب پٹک کر بند کرتے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا۔ ماں توبہ تھا، میری توبہ۔ پشمینہ نے ہاتھ چھوڑ کر اجازت چاہی۔ میں تو جمیلہ چچی کے گھر جا رہی ہوں، رباب سے گپ شپ لگا لوں۔ چل منزہ۔ وہ دوپٹہ سر پر ڈالتے ہوئے صحن کے آخری کونے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے گھر کی بائیں ہاتھ کی دیوار کا دروازہ چچا حبیب اللہ کے گھر میں کھلتا تھا۔ اوپر سے چھتیں بھی ملی ہوئی تھیں۔ چچا حبیب اللہ کے فوراً بعد چچا مجیب اللہ کا گھر تھا، اور ان کے گھر میں دروازہ چچا حبیب اللہ کے گھر سے کھلتا تھا۔ رباب اور پشمینہ تقریباً ہم عمر تھی، دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ منزہ کا ہاتھ تھامے چچا کے گھر میں داخل ہوئی۔ صحن سے برآمدے میں داخل ہوتے ہی پہلا کمرہ وہ تھا جسے بیٹھک یا مردانے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد پرانے طرز کی راہداری تھی جس کے دائیں بائیں 2 کمرے تھے۔ یہاں سے نکلنے پر پیچھے کا برآمدہ اور بڑا صحن آ جاتے۔ باہر جاتی گلی کا اصل دروازہ اس صحن میں تھا۔ گھر والے جن کا زیادہ وقت یہیں گزارتے۔ کچن بھی اسی برآمدے کے ایک کونے میں تھا۔ رباب کا کمرہ بھی اور چچا چاچی کے کمرے بھی یہیں تھے۔ چھت کو جاتی سیڑھیاں بھی اسی صحن کے ایک کونے میں بنی تھیں۔ یوں تو راہداری کے 2 کمروں میں سے ایک وسیع اور باری کا تھا۔ سامنے والا کبھی نازیہ اور جبین کا ہوا کرتا تھا، لیکن ان کی شادی کے بعد مہمان خانے کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ پیچھے کے اکلوتے بیٹھک والے کمرے کو آج کل واسع نے پڑھائی کی خاطر سیٹ کر رکھا تھا۔ یہاں اکیلے میں زیادہ سکون سے پڑھائی کی جا سکتی تھی۔ اسی صحن کے دوسرے کونے میں مجیب اللہ چچا کے گھر کو دروازہ جاتا تھا۔ پشمینہ نے صحن میں داخل ہو کر پیچھے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور واپس مڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ منزہ ہاتھ چھڑا کر جا چکی تھی اور سامنے مجیب چچا کے دروازے سے رئیس اندر داخل ہو رہا تھا، اور یہ حقیقتاً ایک عجیب اتفاق تھا۔ بظاہر اپنے گھر سے تیسرا دروازہ ہونے کے باوجود غالباً 6 برسوں سے آنا جانا بالکل بند تھا۔ گھر والوں کا آمنا سامنا بھی بیاہ شادیوں تقریبات میں ہی ہوتا، اور رئیس سے پشمینہ کی ملاقات کو شاید مہینوں بیت چکے تھے، اور اس بحث کو تو یاد تھا کہ نہیں۔ پشمینہ تو حساب انگلیوں پر رکھا کرتی تھی۔ آخری مرتبہ جب جبار چچا کے باغ میں اچانک وہ اس کے سامنے آ گیا تھا تب بھی وہ بھاگ گئی تھی، اور آج بھی اسے ارادے سے فوراً پلٹی۔ رئیس اس کا ارادہ بھانپتے ہی بے حادثہ پکار بیٹھا، اور مینو کی نرم پکار نے آج برسوں بعد پشمینہ کا دل مٹھی میں کیا تھا۔ اس کی پلکیں آپس میں سختی سے بھینچ گئیں۔ اسے اس نام سے صرف رئیس ہی بلاتا تھا، اور شاید ان دونوں کے علاوہ کسی کو اس نام کا پتہ بھی نہیں تھا۔ پشمینہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی، پھر کسی کے آ جانے کا ڈر بھی تھا، لیکن قدم تھے کہ اٹھنے سے انکاری ہو گئے۔ بات کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ وہ اپنے ٹھہرے دھیمے لہجے میں یوں مخاطب تھا جیسے بیچ میں 6 برس آئے ہی نہ ہو۔ معلوم نہیں کب سے ایسے کسی حسین اتفاق کے انتظار میں تھا۔ پشمینہ کہہ نہیں پائی
کہ اس سے بات کرنا کب چھوڑی، حالات نے ہی کسی لائق نہیں چھوڑا تھا۔ تم نے بھی دنیا والا رویہ اپنایا مینو، قصور کسی کا، سزا کسی کو۔ وہ تو آج ہرگز موقع گنوانے کے موڈ میں نہیں لگتا تھا۔ پشمینہ پر بھی آخری جملہ گولی سا لگا۔ یہ کیا کہہ دیا تھا رئیس نے؟ وہ بے اختیار پلٹی، سر نفی میں ہل رہا تھا اور پلکیں نمی سے بوجھل۔ وہ اپنے رئیس کو قصوروار کیسے جان سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ بنا کچھ کہے جلدی سے واپس اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اب کسی اور سے بات کرنا ممکن کہاں رہا تھا؟ اس سے تو ان چند جملوں کی بازگشت نے ہلا ڈالا تھا۔ رئیس کو اس سے گلے تھے، وہ گلے بھی ایسے؟ وہ تو الٹا اس کی نثر عنایت کا منتظر تھا۔ اب سے پہلے کبھی سوچا کیوں نہیں؟ اسے بے حس پتھر روایت پر سمجھتے وہ کیوں بھول گئی کہ ہمدردی کے لائق تو واقعی رئیس کی ذات تھی۔ اس نے کہا تھا تم بھی، اور یہ دو لفظ جیسے 6 برسوں کا نچوڑ تھے۔ وہ بنا آس پاس سے کے کمرے میں گھس گئی۔ سیف لالا اور نغمہ بھابھی کی لڑائی یا تو ختم ہو چکی تھی یا لالا کہیں باہر چلے گئے تھے۔ باہر کے شور سے تنگ آ کر بھاگنے والی، اندر کے شور سے نبرد آسماں آج سے شاید ایک نئے امتحان میں پڑ رہی تھی۔ امید کے دیے میں اب ایک بوند بھی تیل نہیں ہے رئیس، مت ڈالو مجھے کسی نئے انتظار میں، بھول جانے میں ہی عافیت ہے۔ یاد رکھنا میری اذیت، اور یاد دلانا توری مصیبت میں پڑنا۔ شکر ہے میں نے تمہیں جواب نہیں دیا، شکر ہے میں وہاں رکی نہیں، اور ایک آخری شکر کاش میں جلد ہی یہ بھی ادا کر سکوں کہ شکر ہے میرا دل تمہاری محبت سے خالی ہو گیا، کاش بہت جلد۔ پشمینہ نے کرب سے لب چباتے آنکھوں کا پانی پیا، لیکن پلکوں کی باڑ پہ رکے موتی بھی کبھی پلٹا کرتے ہیں۔ وہ بھی روئے جا رہی تھی، آج شاید کئی مہینوں بعد۔ جلدی کرو رباب، وہ دونوں آتے ہی ہوں گے۔ جمیلہ نے رباب کے حلیے پر نظر ڈالی اور ٹائم دیکھا۔ آج وہ پوری دلجمی سے خود بھی ماں کے ساتھ کچن میں گھسی کام کاج میں لگی تھی۔ بادام کا حلوہ، نمکین اور ابلے چاول اس سے خود بنائے تھے، جبکہ جمیلہ نے چکن کڑھائی کے ساتھ تندور کی روٹیاں بھی بنا لی۔ واسی کچھ دیر پہلے نصیر کو لانے خود ہی نکل گیا۔ رباب نے بھی وقت دیکھتے جلدی سے باتھ روم کا رخ کیا اور بڑا ہی بروقت اندر گئی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں نصیر گھر کے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ ارے آؤ نصیر کل۔ جمیلہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی آگے بڑھی۔ نظریں البتہ نصیر کی پشت پر بھٹک رہی تھیں، کیونکہ وہ اکیلا اندر داخل ہوا تھا۔ واسی ساتھ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلام مامی۔ وہ تھوڑا سا جھکا۔ جمیلہ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ وعلیکم سلام، اللہ سکھ صحت سلامت رکھے، آ جاؤ۔ انہوں نے ہاتھ سے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ واضح نہیں ہے مامی؟ ہاں نا بچے، اسی کو تو دیکھ رہی ہوں۔ جمیلہ ہنس پڑی، وہ تو تمہیں لینے گیا تھا۔ اچھا۔ نصیر نے فوراً موبائل نکالا۔ کیا کہہ کر نکلا؟ کہہ رہا تھا تم سے فون پر بات ہوئی ہے، چچا مجیب اللہ کے ساتھ ڈیرے پر بیٹھے ہو۔ ہاں، میں گھنٹہ بھر پہلے تک تو وہیں تھا، لیکن بابا کے کچھ مہمان آئے تو گھر چلا گیا۔ وہ بات کرتے واسے کو کال ملا چکا تھا۔ مہمان حاضر ہے، میزبان غائب۔ ہاں۔ وہ واسے سے بات کرتے اب ہنس رہا تھا۔ چاون معلوم نہیں اس نے کیا کہا، نصیر نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ ہاں وہیں گیا تھا، اب کہہ رہا ہے باری کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ وہ مامی کو بتاتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹھے نصیر، میں پانی لاتی ہوں۔ مامی اسے بٹھا کر باہر چلی گئی۔ نصیر کے دل کی دھڑکن چوڑیوں کی کھنک سے بڑھی۔ دل کو سنبھالتے اس سے ان قیمتی گھڑیوں کو قید کرنے کی ہمت چھوڑی۔ ایک معنی خیز کھنکار گلے سے نکالتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ مامی جی اسے اپنے والے بڑے کمرے میں بٹھا گئی تھی، جس میں سے رباب کے کمرے کا درمیانی دروازہ کھلتا تھا۔ نصیر دروازے کے قریب آیا تو ہلکا سا ہلا، کسی نے ان سناشا قدموں کی چھاپ کو پا لیا تھا۔ سامنے آؤ۔ وہ تہکمانہ کہتے اپنی جگہ استدا ہو گیا۔ ادھر رباب لہجے سے ہی ڈوبنے لگی۔ اپنی ساری تیاری، یہ چوڑیوں کی کھنک، سب نیری شرمندگی لگے۔ نصیر تو بہت سنجیدہ تھا آج، وہی معلوم نہیں کیوں گزری شام کے اثر سے ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ پاگل، چھلی رباب، دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستے ادری صورت کے ساتھ وہ دروازے کی اوٹ سے باہر نکلی۔ کالے سوٹ پر ریشمی انگوری کڑھائی اور ویسا ہی ڈھلکتا ریشمی دوپٹہ۔ وہ پھسلتے آنچل کو سر پر ٹکانے کی کوششوں میں تھی۔ نصیر نے اس کے بھیگے بالوں، چہرے کی شادابی،
آنکھوں کے گہرے سرمے، ہونٹوں پہ سجی مدھم سی لالی اور سر سے پیر تک کی گئی ساری تیاری کو بڑی قدردانی سے دل میں اتارا۔ کل صبح چلا جاؤں گا خانم، چھپنے میں وقت تو ضائع نہ کیا کرو۔ وہ اب اپنے حکم کی جامع وضاحت دیتے ہوئے بے اختیار اس کے چہرے کی رونق بحال کر گیا۔ رباب اپنی ناسمجھی پر بے حادثہ ہنسی۔ پھر کب آؤ گے؟ جانے کے نام پر دل مٹھی میں سکڑنے لگا۔ اسے نظر اٹھا کر نصیر کی آنکھوں میں پہلی بار دیکھا۔ تم بتاؤ کب آؤں؟ میری کب مانتے ہو؟ وہ خفا ہوئی۔ دل کی تو مانتا ہوں۔ وہ بے حادثہ کہہ گیا۔ رباب نے پہلے تو تعجب سے نظر اٹھائی، پھر شرما کر منہ پھیر لیا۔ بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ نصیر کا دل ایک اسی کے دم قدم سے تو آباد تھا۔ تمہیں کام سے نہیں روکتی، بس اتنا کہوں گی جتنا جلدی ممکن ہو سکے جلدی آنے کی کوشش کیا کرو۔ پہلے بتاؤ کتنا انتظار کرتی ہو، پھر ہی جلدی کا وعدہ کروں گا۔ اب تم تو نہ پوچھو۔ وہ چھینپ گئی۔ بتاؤ گی نہیں تو جانوں گا کیسے؟ میں نے کبھی پوچھا ہے تم سے؟ بہت بھروسہ ہے اپنے نصیر پہ۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ ہاتھوں میں لیے اس کے گلابی چہرے پر پھیلتی شرم کی سرخی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ رباب کی بےتاب نگاہیں باری باری اس طرح سے نصیر کی آنکھوں میں بھٹک رہی تھیں۔ اور میں اس بھروسے کا مان کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ یہ عہد آسان نہیں ہے نصیر۔ رباب کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ نصیر جان دے کر عہد پورا کرنے والوں میں سے ہے۔ بس کوا، بس کرو۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھجک گئی۔ چوڑیوں کی کھنک نے نصیر کا دھیان بٹایا اور بڑی دیر بعد اس کی تیاری پر دھیان دیتے وہ مسکرا دیا۔ کالا رنگ تو بہت جچ رہا ہے سانم۔ تمہاری پسند پر تو بنوایا ہے۔ وہ بھی ہنسی۔ بس ایک چھوٹی سی کمی ہے۔ نصیر نے جیب میں ہاتھ میں ڈالا تو رباب تعجب سے دیکھنے لگی۔ اس سے ایک ڈبیا نکال کر کھولتے ہوئے رباب کی طرف بڑھائی۔ چاندی کے درمیانے سائز کے جھمکے تھے جن میں سفید سی موتی لگے تھے۔ رباب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرائی۔ بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ اس کی طرف دیکھ کر جھجھی۔ نصیر نے حیرانی سے آنکھیں سکیڑی۔ شبنم باجی کی شادی ہونے والی ہے نا، تب پہنوں گی۔ اس سے مسکرا کر لیکن کی وضاحت دی۔ تو میں کب دیکھوں گا شرینے؟ وہ ایک ذرا سی ملاقات کے دوران بھی اسے 100 میٹھے ناموں سے بلا سکتا تھا، اور یہ رباب کے لیے نصیر کی موجے مارتی محبت تھی جو لبوں سے شہد سی ٹپکتی تھی۔ ابھی جاؤ نا نصیر، لالا آ جائے گا، آج تو دادی بھی گھر پر ہیں۔ وہ اب وقت کی تنگی سے گھبرانے لگی تھی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے پہن کر دکھا دو۔ اچھا، کھانے کے وقت پہن کر آؤں گی، چپکے سے دیکھ لینا۔ وہ مسالتی رویہ اپناتے فوراً پیچھے اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ نصیر بھی قدم پیچھے ہٹاتے صوفے پر آن بیٹھا۔ وہاں سے اب کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ نشاط انگین لمحے مختصر تو ہوتے ہی ہیں، یہی ان کا حسن ہے، یہی بے چین دل کا ننھا سا آسرا۔ اور اس مرتبہ تو خوشی کی گھڑیاں توقع سے کہیں بڑھ کر ہاتھ آئی تھیں۔ واسطے سے مہینے بھر بعد کی پرجوش ملاقات کے اثرات روز کے حساب سے ان دونوں کے جگمگاتے چہروں پر چاند بن کر چمکنے لگے تھے۔ اللہ لطیف و کرم کے ان اتفاقات کو یوں ہی قائم و دائم رکھے۔ نصیر نے مسکرا کر اوپر دیکھتے دل سے دعا مانگی۔ ادھر گلشن بیوی کے بڑھتے سردرد کی وجہ بھی کچھ یہی اتفاقات تھے۔ مہینے بھر بعد نصیر کی گھر آمد ہوئی تھی۔ کیسے کیسے منصوبے نہ بنا رکھے تھے بیٹے کو شادی کے لیے راضی کر لینے کے۔ نوکری لگ جانے کے بعد تو جبار بھائی کے سامنے بھی اب خوب تمکنت کے ساتھ سر اٹھا کر رشتہ مانگنے کا وقت آیا تھا۔ یوں تو بات ان دونوں کے لیے کچھ ایسی نئی بھی نہ تھی۔ جبار لالا اور نگار بھابھی گلشن کے حالات سے خوب واقف تھے، یعنی نصیر کے لیے نیلم اور سکا کے لیے بدلے میں سمرد کا رشتہ، اور جبار بھائی کے ہاں بتلائی کا یہ فیصلہ گلشن بیوی کا ایسا خواب تھا جسے پورا کیے بنا وہ مرنے والی بھی نہ تھی۔ اللہ پاک نے ایک بیٹا تو دیا تھا، تینوں بہنوں کا اکلوتا بھائی ان کا نصیر خان، لیکن یہ جمیلہ بھابھی اسی ایک کو ہی چھیننے کے در پر تھی۔ کیا ہوا اماں، سر دبا دوں؟ سمر دیکھ رہی تھی اماں نہ صرف بہت بے چین ہیں بلکہ لگاتار سر بھی دبانے جا رہی ہیں۔ رہنے دو، انہوں نے ہاتھ جھٹکا۔ منہ پر ہنوز 12 بجے تھے۔ اچھا، گولی کھا لو یا چائے؟ وہ فکر مندی سے ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ گلشن نے سر دبانا چھوڑ کر کچھ سوچا، پھر سمرد کو دیکھا۔ اے لکائی، انداز کچھ سرگوشانہ سا ہو گیا۔ سمرد چونک کر ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں کمرے میں جا کر لیٹتی ہوں، نصیر آئے تو کہنا اماں کی طبیعت بہت خراب ہے،
ब्लड भी चढ़ गया, सर दर्द से फटा है। चाय और गोली उसी के सामने ले आना। सुमुट ने बामुश्किल हंसी छुपाई। आओ। वो उठकर माँ को सहारा देने लगी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है इस तरह वो रुबाब से शादी से बाज आ जाएगा? वो कमरे तक आते खुद को मुंह खोलने से बाज सा रख सकी। खुदा गारत करे उन माँ बेटियों को, चील की तरह झपट लिया मेरे बच्चे को। गुलशन को फिर से जख्म हरा होता महसूस हुआ। सुमुट ने तासुफ से सर हिलाया। नीलम से शादी कर ले तब तो ये नहीं कहोगी कि नगार और नीलम ने मेरा बच्चा छीन लिया। अब कहीं तो शादी करनी है लाला की। कहीं नहीं। गुलशन ने झट जुमला उचका। सिर्फ जब्बार लाला के हाँ होगी, और देखती हूँ कैसे इनकार करता है। अम्मा, उसको रुबाब पसंद है, क्यों जबरदस्ती उसकी मोहब्बत छीनती हो? सुमर्द को लगा अपना दर्द तो दिखाया नहीं जा सकता, भाई की वकालत ही शायद किसी काम आ जाए। लेकिन बुरा हुआ इस मशवरे का। गुलशन ने जवाबन कुछ बोलने की बजाय सर पर जोर से जमाई। अब तू भी प्यार मोहब्बत की बातें करेगी बेशरम? एक वो तेरा मजनू भाई कम था मेरे लिए, अकल का भी अंधा, आंखों का भी अंधा। इतनी प्यारी शहजादियों जैसी नीलम दिखाई नहीं देती उसको। अच्छा। भारी मर्दाना आवाज शक्लत दरवाजे की तरफ से आई और दोनों माँ बेटियों का कलेजा थक से रह गया। नसीर मुस्कुराते हुए अपनी नरम करनी मूंछों पर उंगलियां चलाते अंदर दाखिल हो रहा था। नीलम शहजादियों जैसी है और? वो रुका और तनक कर सुमुर्द को देखा। तू जा, पानी ले आ। बहन को वहां से भगाकर उससे माँ के करीब मुड़ा घसीटा। और रुबाब खूबसूरत नहीं है? अंदाज बड़ा ही चिताता सा था। गुलशन को अपना दिल कोयलों पर सुलगता महसूस हुआ। नीलम से ज्यादा प्यारी नहीं है, आम से नैन नक्श है। तेरा ही दिमाग खराब हो गया है। वो अब हाथों से अपना सर दबाने लगी। इतना मत जला कूड़ा करो, वो भी तुम्हारे सगे भाई के बच्चे हैं। तो दिल पर हाथ रखकर बताओ अम्मा, अहमियत उन्हीं रिश्तों की होनी चाहिए या दौलत की? वो एकदम संजीदा हुआ और गुलशन के पास जाहिर है उसकी बातों का जवाब कोई था नहीं। हाथ को दफा दूर अंदाज में झटकते पीठ मोड़कर लेट गई। नसीर ने तासुफ से सर हिलाते बाहर की राह ली। ज़हन और दिल पर कुछ देर पहले का नज़ारा रोशन था। किसी बहस में पड़ना अच्छा भी कहाँ लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इरशाद हाला नाज़रीन के सामने बैठी मुसलसल परेशानी से कभी लब काट रही थी तो कभी उंगलियां चटकने की आवाज़ आने लगती। आज सुबह ही 3 औरतें उनके यहाँ आई थीं और अजनबी लोगों के लिए यूँ तो नाज़रीन कभी कुंडी नहीं खोला करती थी, लेकिन सुबह सवेरे नाश्ते के वक्त ही उसे बाबा ने बता दिया था कि आज कुछ मेहमान घर आएंगी। और फिर नाश्ते के बाद उसे बाजार से केक, बिस्किट, निमको वगैरह भी खरीद कर दे गए थे और खुद भी उन औरतों की आमद से पहले पहले घर वापस आ गए। औरतों को नाज़रीन ने पहले कभी नहीं देखा था, ना उनकी आमद का मुद्दा उनकी बातों से जाहिर हो सका। वो उससे यूं ही मामूल की गुफ्तगू करती रहीं और इधर उधर की चंद बातों के बाद चाय वगैरह पीकर रुखसत हो गईं। उनके जाने के बाद बाबा भी कहीं चले गए। 4 बजे लड़कियां पढ़ने आईं तो नाज़रीन ने बस कुछ देर ही उन्हें पढ़ाया और छुट्टी के वक्त अरूबा के हाथ इरशाद हाला को पैगाम भी भिजवा दिया। और हाला उसके सामने बैठी मुसलसल उसे परेशान को नजरों से देखते मजीद परेशान कर रही थी। तुम मुझे फ़ोन मिला दो। कुछ देर सोचने के बाद जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंची। तुम्हारी बहन से ज़रूरी बात करनी है। सब ठीक तो है ना हाला? वो बहुत बुरी तरह नर्वस थी। हाला ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। सब ठीक है, तुम मुझे नंबर मिला दो, मैं उससे हाल अहवाल कर लूँ, फिर तुम्हें भी बताती हूँ और तुम मुझे इस दौरान मज़ेदार सी चाय पिलवा दो। जी हाला। वो उलझी उलझी से उठकर मेज़ तक आई, मोबाइल उठाकर कॉल मिलाई। पहले कुछ देर खुदबाजी से बात की, फिर ये कहकर इरशाद हाला सलाम दुआ करना चाहती हैं मोबाइल उनको दे दिया और खुद चाय बनाने किचन में आ गई। किचन की खुली खिड़की से हाला की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। आज शायद वो खुद भी नाज़रीन से छुपाने के मूड में ना थी। बाजी से बात करते उनकी आवाज़ बहुत साफ और वाज़िया थी। बेटा, तुम यहाँ का चक्कर लगा लेती तो बहुत सी बातें आमने सामने करने की थी, लेकिन मुझे लगता है अब वक्त ज़ाया करने से बड़ा मसला हो जाएगा। तुम बहन हो नाज़रीन की और उसकी सच्ची खैर हवा हो, तुम ही जल्दी उसके लिए कुछ कर सकती हो। हाँ, वो बात यह है कि आज घर पे कुछ औरतें नाज को देखने आई थीं। तुम्हारा बाप ही ढूंढ लाया है। मुझे अजब हाँ से बहुत सारी बातें पता चली हैं। बड़े दिनों से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। बस
تمہیں بتا رہی ہوں، جو تم سے ہو سکے جلد از جلد کرو۔ تمہارے باپ کو ہر حال میں ناز کی جلدی شادی کرنے کی پڑی ہے۔ یہ عورتیں جس آدمی کا رشتہ لائی ہیں وہ تمہارے باپ کا دوست ہے، اور اس کی بیوی 5 سال پہلے مر چکی ہے، جوان بچے ہیں، بس پیسے والا ہے اور کوئی خوبی نہیں۔ ناز کی زندگی تباہ ہونے سے بچا لو بیٹا۔ ارشاد خالہ اب جلدی جلدی باجی کو خطرے سے آگاہ کر رہی تھیں۔ اندر بیٹھی ناز کا چہرہ ہلدی پڑتا جا رہا تھا۔ بابا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ شادی کی اتنی جلدی کس لیے، اور پھر رشتہ بھی ایسا؟ تمہارے باپ کو اس کرائے کے گھر سے پیچھا چھڑوانے کی پڑی ہے۔ اس نے خالہ کچھ دیر کے لیے اٹک کر رک گئیں، ایک نظر دروازے میں چائے کا کپ لیے ناز کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر فیصلہ کن انداز میں کہنا شروع کیا۔ مخاطب تو اب بھی باجی تھی، لیکن وہ ناز سے بھی کچھ چھپانے کی موڈ میں نہ تھی۔ تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بالآخر انہوں نے ہمت کر کے وہ حقیقت بھی بتا دی جس سے وہ دونوں بہنیں اب تک بالکل انجان تھیں، اور انہیں کسی قابل سمجھنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی تھی۔ ناظرین نے ہاں کر کے ہتھیلی منہ پر رکھی۔ ایک بیوہ عورت ہے، ارشاد خالہ مزید بتانے لگی، اور ناز نے اس پہلے جھٹکے پر بامشکل خود کو سنبھالا دیتے ان کی باتوں پر دھیان لگایا۔ بہت مالدار ہے اور تمہارے بابا کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھے گی۔ اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے ہیں اور کوئی نہیں۔ تمہارا باپ اس وقت صرف اور صرف ناز کو رخصت کرنے کے چکر میں ہے، چاہے رشتہ کیسا ہی لولا لنگڑا کیوں نہ ہو۔ باجی اب جواباً ارشاد خالہ سے کچھ کہہ رہی تھیں، وہ گہری سنجیدگی سے باغور باجی کو سن رہی تھیں۔ ناز نے چائے کا کپ خالہ کے سامنے رکھا اور بے چینی سے ان کی صورت تکنے لگی۔ پتہ نہیں باجی اسے اس سچویشن سے کیسے نکالے گی۔ تم کسی طرح خود یہاں آ جاؤ بیٹا، مجھے شک ہے تمہارا باپ شادی کی تاریخ بھی پکی کر چکا ہے۔ موبائل فون ارشاد خالہ کے ہاتھ سے چھوٹ گرا۔ سامنے بیٹھی ناز اچانک ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کریم اللہ ہی تھا جو سر پر کھڑا انہیں غضبناک نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ پتہ نہیں کھلے دروازے سے کب وہ اتنی خاموشی سے اندر داخل ہوا کہ ان 2 بے وقوف عورتوں کو دکھائی بھی نہیں دیا۔ کس کا فون ہے؟ اس نے غصے سے ناظرین کو دیکھا۔ باجی کا۔ وہ سر نہیں اٹھا پائی اور کریم اللہ نے موبائل فون کان سے لگایا، کال ابھی تک ملی ہوئی تھی۔ ہیلو۔ اس کے مخاطب کرنے پر شاید باجی نے آگے سے جواب دیا۔ کریم اللہ نے کچھ دیر رک کر اس کے سلام کا جواب دیا، پھر ایک نظر باری باری خالہ ارشادے اور ناظرین پر ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس جمعے کو عصر کے بعد ناظرین کا نکاح ہے الفت احمد کے ساتھ، تم بھی شوہر اور بچوں کے ساتھ پہنچ جانا۔ اور معلوم نہیں آگے سے باجی نے کیا کہا، وہ چلا اٹھا۔ بس اور کچھ نہیں، آنا ہے تو آؤ، نہیں تو نکاح اور رخصتی جمعے سے ایک دن بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ اس نے حکیمانہ انداز میں کہتے ہوئے موبائل چارپائی پہ پٹخاں اور جتاتی غصے بھری نگاہ ارشاد خالہ پر ڈالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سخت پشیمان سی اب فوراً یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ سر پر برقع جماتے لہجے بھر کو پلٹی، نظر لڑکھڑا کر نیچے گرتی ناظرین پر پڑی اور چیخ کر آگے بڑھی۔ بامشکل بازو تھام کر اس کا سر پائے پر لگانے سے بچایا، لیکن تب تک ناظرین بے ہوش ہو چکی تھی۔ رباب گلی دادی کو سرہانہ لا دے باہر لیٹی ہے۔ جمیلہ دوپہر کی سبزی چن رہی تھی جب سانس آہستہ آہستہ دیوار کے سہارے باہر آتی نظر آئیں۔ جمیلہ نے کام چھوڑ کر انہیں ہاتھ پکڑ کر آگے آنے میں مدد دی۔ رباب بھی کمرے سے فوراً ہی سرہانہ لیے باہر آئی تھی۔ باری کہاں ہے؟ وہ کھاٹ پر آہستہ سے بیٹھ گئیں۔ صبح ہی صبح اللہ خبر کہاں نکل گیا، بتاتا کب ہے؟ بھائی اس کا ایسے فکر نہیں کرتا، ہاتھ سے نکل جائے گا یہ لڑکا۔ دادی کی سوئی آج شاید باری بیٹھی تھی۔ رباب اور جمیلہ جانتی تھیں صبح سویرے دادی جس موضوع پر پہلا جملہ منہ سے نکالتی، شام ہونے تک بس وہی زیر بحث رہتا۔ آج لگتا ہے باری کی شامت آئی ہے۔ اس سے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ جمیلہ نے پلکیں موند کر مسکراتی تنبیہ کی۔ وہ خود ہر حال میں ساس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی، اور ساس کیا، وہ اس کی سگی خالہ تھی۔ جمیلہ نے بھی کبھی ساس نہیں سمجھا، ہمیشہ ان کی ہر بات خاموشی سے سنی، تابعداری سے مانی۔ اماں کو بھی اسی لیے گھر جیسا سکون اپنے سی مرحوم بیٹے کے بیوی بچوں کے ہاں محسوس ہوتا۔ 2-4 دنوں کے لیے کہیں بھی پھیرا لگا آئے، واپسی پھر یہی ہوتی۔ جتنا انہیں حبیب اللہ پیارا تھا، اتنی اس کی اولاد، اس کی بیوی، باقی تقریباً سبھی بیٹوں نے نئے مکان بنوا لیے تھے۔ ایک یہی بڑا سا پرانا مکان
آج بھی اپنی اصل حالت میں قائم تھا۔ یہاں کی مٹی سے پرانے دنوں جیسا پیار بھی اماں کی رگ رگ میں سمایا تھا۔ واسے کا فون آئے تو کہنا اسے باہری کو سمجھائے۔ دادی پھر شروع ہو گئی، اماں اس کا فون بھی تو کبھی سیف کے موبائل پر، کبھی رئیس اور اسفند کے موبائل پر آتا ہے، ڈھنگ سے بات بھی کہاں ہو پاتی ہے۔ اچھا خیر ہے، اب تو خود آ جائے گا انشاءاللہ، پھر دیکھتی ہوں کہاں دوڑتا پھرتا ہے یہ باری۔ اماں نے کروٹ بدلی۔ جمیلہ بھی کام میں مصروف ہو گئی۔ گھر میں فون نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی رہتی تھی، لیکن وہ واسے کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ مہینے ڈیڑھ کی تو بات تھی، پھر ایک بار ان کا واسے گھر واپس آ جاتا۔ انہیں کسی بھی بات کی پریشانی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سیف، وہ آپ سے بات کرنی تھی۔ نغمہ نے شوہر کی تیاری دیکھتے جلدی سے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ رات ہو دیر تک اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن بابا نے آ کر بتایا کہ ڈیرے پر چمن سے کچھ مہمان آ گئے ہیں، سیف اللہ دیر سے آئے گا۔ اور نغمہ منصہ معیزہ کو سلانے کی کوشش میں خود ہی نیند میں چلی گئی، اور اب صبح سویرے وہ پھر اجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی ٹائم کہاں ہے یار، سب کا پھل نکل گیا، ایک ہمارے ہی کام پورے نہیں ہوتے۔ بابا کی طبیعت بھی ابھی خراب ہونی تھی۔ وہ بالوں میں جلدی جلدی کنگھی کر کے اب چپل کی بکل بند کر رہا تھا۔ اللہ چھوٹی سی بات کرنی ہے، سنتے جاؤ پھر تو۔ نغمہ اس کی تیزیاں دیکھ کر بکلا ہی گئی۔ ایک بار وہ ڈیرے پر نکل جاتا دوپہر تک واپس بلانا مشکل ہوتا۔ کیا چھوٹی سی بات؟ وہ چیخ پڑا۔ گھر میں اور کم لوگ ہیں سننے سنانے کو، میرا دماغ مت کھاؤ صبح ہی صبح، اور ہاں ناشتہ بھی باندھ دو، کھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بس اپنی کہتا باہر نکل گیا۔ نغمہ بھاگ کر برآمدے میں آئی تو وہ اماں بابا کے کمرے میں جا چکا تھا۔ اب اگر وہ پیچھے جاتی تو مزید ڈانٹ کھاتی، کیونکہ سیف اسے کھانا پیک کرنے کا آرڈر دے گیا تھا۔ وہ سخت بوجھے دل کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ دل پوری طرح رونے کو کر رہا تھا۔ کتنی ضروری بات کرنی تھی اس سے، اور کیوں جھگڑ رہے ہو صبح سویرے؟ شمیم جان نے افسوس سے سیف کی طرف دیکھا۔ باہر کے بکھیڑے ختم نہیں ہوتے، اب اس کی کیا سنوں؟ وہ باپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر طبیعت چیک کرنے لگا۔ رات وہ ڈیرے سے آیا تو بابا کو بخار تھا۔ آرام سے بات سن لیتے، جانتے تو ہو آج کل کتنی پریشان ہے۔ آپ خود دیکھ لیں اس کے معاملے کو، میرا آج کا پورا دن بہت مصروف ہے، بابا کی دوائی بھی کسی بندے کے ہاتھ بھجواؤں گا، میرا دوپہر کو آنا بھی مشکل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں ان سے مشورہ کرتی ہوں، تم جاؤ۔ شمیم جان نے مصالحتی رویہ اپناتے ہوئے بالآخر اس کی مان ہی لی۔ عبدالرحمن نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر تک جاگتے رہے تھے۔ بڑی دیر بعد اب نیند آئی تھی۔ انہوں نے ان کے آرام میں خلل پڑنے کے خیال سے حامی بھر لی۔ کریم اللہ اب زیادہ وقت گھر پر ہی گزارنے لگا تھا۔ نازنین سے اس کا موبائل لے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ وہ کسی سے رابطہ نہ کر سکے۔ کبھی اسے کسی کام سے باہر جانا پڑتا تو باہر سے تالا لگا کر جاتا تاکہ پیچھے کوئی نازنین سے آ کر مل نہ سکے۔ ساتھ ساتھ وہ شادی کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ اب تو بس 3 دن ہی رہ گئے تھے۔ دوپہر کو چائے پی کر وہ گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ نازنین کے پاس پڑھنے والی بچیاں آ گئیں۔ انہیں گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر کریم اللہ وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ اب باہر سے تالا لگا کر نہیں جا سکتا تھا اور کھول کر جانے کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ انہیں جلدی چھٹی دے دینا، میں نے پھر باہر جانا ہے۔ وہ غصے سے نازنین کو حکم دے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ نازنین نے ہولے سے بس سر ہلا دیا۔ اس شام جب وہ بے ہوش ہو کر گری تھی، ارشاد خالہ نے ہتھیلیاں مل مل کر اور پانی کے چپیٹے ڈال کر معلوم نہیں کیا کچھ دم کرتے اسے ہوش دلایا تھا۔ باجی بھی بعد میں بار بار کال ملاتی رہی تھی، لیکن ابا کاٹ دیتے۔ پتہ نہیں باجی کے دل میں کیا تھا اور اس کے لیے کیا کر سکتی تھی۔ کاش وہ خود اس کے پاس آ جائے، لیکن نازنین کی محض سوچ کر ہی پلکیں بھیگ گئیں۔ باجی کہیں سچ مچ جمعے کے دن شادی میں شرکت کرنے نہ آ جائے۔ ابا نے آخر کیا سوچ کر فیصلہ کیا تھا؟ بھلے وہ ان ماں بیٹیوں پر کبھی بھی مہربان نہ رہے تھے، لیکن یہ فیصلہ، وہ سسک پڑی۔ یہ تو نرا ظلم تھا۔ وہ تو الفت احمد کو چچا کہتی تھی، وہ اس کے ابا کے دوست تھے، اور اس رشتے کے حوالے سے وہ انہیں سوائے چچا کی اور کچھ سمجھ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو پھر ابا نے ایسا کیوں کیا؟ تھک ہار کر تان اسی جملے پر آ کر ٹوٹتی۔ شاید ان کی دوسری بیوی کا بہت دباؤ ہے ان پر۔ پتہ نہیں کیسی تھی ابا کی دوسری بیوی۔ ذہنی رونے پلٹی کھائی اور نازنین کو اپنی امی یاد آنے لگی۔
ابھی محض 1.5 سال پہلے تک گھر کے حالات آج سے کتنے الگ تھے۔ یہی ابا، یہی وہ خود، لیکن امی کی موجودگی سے یہ گھر کیسا بھرا بھرا، بارونق اور زندگی سے بھرپور لگا کرتا تھا، ایک دم منظم، شانت اور پرسکون سا۔ جانے یہ مائیں بھی ساری رونق اپنے ساتھ کیوں لے جاتی ہیں۔ ابا نے تو آنکھیں پھیرنے میں بس چند مہینے لیے تھے، اور اب تو ایک دم اتنے پر آئے کہ ناسین کا وجود بھی گھر میں برداشت نہیں، اور دھکا دینے کے لیے انتخاب اپنے دوست کا۔ چھی، اسے تو سوچ کر ہی نفرت محسوس ہونے لگی۔ یا اللہ، میری مدد فرمانا، کسی کے دل میں تو رحم ڈال دے مالک، ایک باجی سے ہی امید ہے میرے اللہ، وہ بھی ہار مان کر نہ بیٹھ جائے۔ اگر وہ بھی مہمانوں کی طرح شادی میں شرکت کرنے آ گئی، پھر تو ایک تباہ حال زندگی کا آغاز اور سب ختم۔ اپنی زندگی سے جڑے وہ اس کے چند معصوم حسین خواب پھر شاید کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ جلدی بھیجو ان لڑکیوں کو۔ ابا کی دھاڑ نے چرچری لے کر اسے حال میں واپس کھینچا۔ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑے اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور آج انہیں فارغ بھی کر دو، اب آگے کوئی ضرورت نہیں پڑھانے وڑھانے کی، کل سے تم لوگ مت آنا۔ اس سے بات کرتے خود ہی لڑکیوں کو بھی مخاطب کر ڈالا، اور لڑکیاں فوراً ہی ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جی ابا، میں بھیجتی ہوں ان کو، بس 2 منٹ۔ ناسین نے بھوکلا کر روبا کا ہاتھ تھاما۔ وہ تو بھاگ کھڑے ہونے کو تیار ہو گئی تھی، اور ناسین کے پاس اب یہی بچی کچی گھڑیاں تھیں جن میں اسے کچھ سوچنا تھا۔ ایک بار یہ بچیاں بھی چلی جاتیں تو پھر جمعے کے دن تک کسی سے رابطے کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہتا۔ وہ ان کی کچھ کاپیاں میرے پاس رکھی ہیں، میں ان کو دے دوں؟ وہ لڑکیوں کو بٹھاتے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں جلدی کرو۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے واپس کمرے میں چلے گئے۔ ناسین اندر آ کر چند گہرے گہرے سانس لیے، دماغ یکسو کر کے کچھ سوچا، اور یوں ہی یہاں وہاں سے کچھ کاپیاں کتابیں اٹھا کر دوبارہ باہر آ گئی۔ جو نظر دوسرے کمرے کے دروازے پر ڈالی، ابا وہاں نہیں کھڑے تھے۔ اف! وہ اتنی سی گنجائش ملنے پر تیزی سے لڑکیوں کے پاس آئی۔ وہ سب اب سہم کر چپ چاپ بیٹھی اس کی صورت دیکھ رہی تھیں۔ تم لوگ جو کام لکھ رہی تھی اسے پورا کرو، شاباش۔ کچھ نہیں کہتے ابا، بس آج کا کام مکمل کر لو، پھر کل سے مت آنا۔ اس نے لڑکیوں کو کام میں مصروف کر کے روبا کی اردو کی کاپی نکالی اور اس کے آخری صفحے پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ سلمیٰ باجی سلام، میرا موبائل فون ابا نے مجھ سے لے لیا ہے، اور کہیں آتے جاتے وہ گھر کو باہر سے تالا لگا جاتے ہیں۔ میں اب کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں کر سکتی۔ میرے حالات آپ کو ارشاد اعلیٰ کی زبانی معلوم ہو چکے ہوں گے۔ آج ابا نے بچیوں کو بھی ٹیوشن سے فارغ کر دیا ہے، کل سے یہ بھی میرے ہاں نہیں آ سکتی، اور ابا جمعے کے دن زبردستی میری شادی کر دیں گے۔ میں آپ کو باجی کا نمبر لکھ کر بھیج رہی ہوں، آپ ارشاد اعلیٰ کی اجازت سے اس نمبر پہ فون کر کے باجی کو سارے حالات بتائیں، اور اس سے کہیں کہ ناسین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہ چل میرے لیے کچھ کرے، آپ کا بڑا احسان ہوگا، شکریہ، توقع، ناسین۔ اروبا، یہ کاپی اپنی امی کو دے دینا، ان کے لیے آخری صفحے پر کچھ لکھا ہے، اور دیکھو بھولنا مت، یاد سے چاہتے ہی دے دینا۔ ناسین آہستہ آواز میں اروبا کو سمجھاتے کاپی اس کے بیگ میں ڈال دی، اور اس کے بعد بچیوں کو بھی جلدی فارغ کر دیا۔ اب تو بس یہی آخری امید بچی تھی، معلوم نہیں قسمت اس کا کس قدر ساتھ دینے کو تیار تھی۔ امید کا یہ دیا بھی کہیں بجھ نہ جائے۔ ناسین لرز سے ہاتھوں کو آپس سے مسلتے بے چین اور مضطرب سی وہیں صحن میں ٹہلنے لگی۔ ابا بھی لڑکیوں کے جانے کی تھوڑی دیر بعد باہر چلے گئے تھے۔ یا اللہ، اب تو بس تیرا ہی آسرا ہے۔ وہ اپنے آنسوں پر قابو نہ پا سکی اور بے اختیار روتی چلی گئی۔ مجھے ابا سے کوئی شکوہ نہیں، انہیں زندگی سے جو چاہیے انہیں عطا کر دے مالک، لیکن مجھ پر ان کا ظلم بھیجا ہے، میں انہیں نہیں سمجھا سکتی، تجھ سے مدد مانگ سکتی ہوں، میری یہاں سے نجات کا کوئی سبب فرما دے میرے اللہ، ابا کے دل میں رحم ڈال دے، اس انہونی کو ٹال دے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں سختی سے جوڑے آسمان کو دیکھتے شدت سے دوا کو تھی۔ وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت کے دامن میں اس کے لیے کیا رکھا ہے۔ ہاں، بس ابھی مایوس نہیں تھی۔